نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ دسمبر 2019۔ قرآن مجید کی آیت میں اکثر تلاوت کرتا ہوں ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کی اتباع مت کرو۔ اس پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے تو اس پر مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو۔ ایک اور حدیث میں اسی مضمون کو یوں ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ وہ شخص اسلام کی مٹھاس چکھ لے گا، اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا، جو اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ دیکھیے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لایا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور نبی میرے نبی ہیں، یہ نہیں، مر رضیہ، جو اس پہ راضی ہو گیا۔ ایمان الگ چیز ہے، راضی ہونا الگ چیز ہے۔ دوسرا وہ راضی ہونا کسے کہتے ہیں وہ میں بھی آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن اللہ میرا یہ رب ہے، اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ ذاق طعم الایمان، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا۔ اسے پتہ چلتا ہے ایمان کا ایک ٹیسٹ بھی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ایمان کا ایک ذائقہ بھی ہے، اور یہ ذائقہ چکھنا یہ کنایا ہوتا ہے مزے سے، کہ ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ وہ ذائقہ مزیدار ہے، وہ کڑوا ذائقہ بولو بھائی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایمان تو بڑے مزے کی چیز ہے بھائی، اسلام بڑے مزے کی چیز ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے مزے کی چیز ہوتی تو سارے کیوں نہیں کر رہے ہوتے بھائی؟ بھائی اسلام اتنے مزے کی چیز ہوتی تو ساری دنیا پھر اسلام کو فالو کرتی نا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ حدیث میں آ رہا ہے وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، اسے مزہ آ جائے گا، اور جو یہ کام کر لے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایمان لذیذ چیز ہے، مزیدار چیز ہے، میٹھی چیز ہے، اسے چکھنے کا اپنا مزہ ہے۔ تو اگر اتنی مزیدار چیز ہے تو ہم دیکھتے ہیں دہلی اور سہیل نہاری پر تو بڑا رش ہوتا ہے، کیونکہ چٹپٹی نہاری ہے نا، لیمو نچوڑ کے لوگ کھا رہے ہیں۔ بریانی کے ہوٹلوں پہ رش ملے گا آپ کو، پائے کے ہوٹل پہ ایسا لگے گا فری بٹ رہا ہے، سینما گھروں کے باہر رش ملے گا، فجر کی نماز میں پبلک مارکیٹ سے شارٹ۔
تو مزہ تو فجر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ہے، تو اسلام میں فجر بھی ہے نا، اس میں پبلک مارکیٹ سے شارٹ، جو پکے پکے نمازی وہ بھی 4-5 آ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بھی آدھے وہ ہوں گے جن کو آفس جانا ہوگا، اس لیے اٹھ گئے، انہوں نے کہا چلو نماز ہی پڑھ لیں۔ خیر ہماری مسجد میں اللہ کا شکر ہے فجر میں کافی لوگ ہوتے ہیں، 2 صفیں ہوتی ہیں، 3 بھی ہوتی ہیں، لیکن جتنے محلے میں لوگ رہتے ہیں اتنی تو نہیں ہوتی نا، اس حساب سے تو بہت کم ہے، جتنے جمعے میں ہیں اتنے کیوں نہیں ہیں۔ تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، میں بار بار سوال کو اس لیے دماغوں میں اتارتا ہوں کہ جب سوال اچھی طرح سمجھ میں آئے تو پھر جواب کا بھی مزہ ہے، پھر سوال ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر جواب میں مزہ نہیں آتا، اور اکثر و بیشتر سوال سمجھانا مشکل ہوتا ہے، جواب سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں، ایمان میں اگر مٹھاس ہے تو زیادہ لوگ داڑھی والے ہونے چاہیے، داڑھی کٹانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ داڑھی جو لوگ کاٹتے ہیں ان سے پوچھو، کہتے ہیں کٹانے کا جو مزہ ہے وہ رکھنے کا نہیں ہے۔ جب صبح ہم پھاوڑا چلاتے ہیں، وہ جو ریزر ہے نا، ہمارے حضرت اس کو پھاوڑا کہتے تھے، جب ہم صبح صبح اپنے چہرے پہ پھاوڑا چلاتے ہیں، شیشے میں دیکھتے ہیں، 2-4 کریموں سے مالش ہوتی ہے، ریگ مال کی گھسائی ہوتی ہے، ہٹو بچوں بھائی ایسے ہینڈسم لگ رہے ہوتے ہیں جب سوٹ میں، پھر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور کسی مولوی کی تصویر دیکھتے ہیں، وہ لگ رہا ہوتا ہے پرانے زمانے کا پرانا انسان، جس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں، اس کے زمانے کے سائنسدان مر چکے ہیں، ان سائنسدان کے نظریات باطل ہو چکے ہیں، وہ ایسا پرانے زمانے کا پرانا آدمی لگ رہا ہوتا ہے، اور یہ دیکھو بالکل ماشاءاللہ نیٹ کلین فٹ فاٹ، ایک معاشرے کے حساب سے چلنے والا انسان۔ تو اگر اسلام میں لذت ہوتی تو زیادہ تر لوگ داڑیاں کٹاتے یا رکھتے؟ اسلام میں اگر لذت ہوتی تو پردہ کرنے والی عورتیں زیادہ ہوتی، ان کو مزہ آتا، اور پردہ نہ کرنے والی عورتیں مارکیٹ میں شارٹ ہوتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں پردہ کرنے والی تھوڑی سی رہ گئی ہیں، نہ کرنے والی بہت زیادہ۔ تو اسی پہ ایک ایک حکم آپ لے کے چلے جائیں، سچ بول کے مال بیچنے والے زیادہ ہوتے، جھوٹ بول کے بیچنے والے کم ہوتے، لیکن معاملہ کیونکہ جھوٹ میں جو مزہ ہے وہ سچ میں بالکل نہیں۔ ٹوپی کراؤ کسی کو، ایسا مزہ آتا ہے انسان کو، 5 روپے کی چیز 5,000 میں بیچ دی بیوقوف بنا کے، اس کا اپنا ہی مزہ ہے بھائی، کیا خیال ہے؟ 2 آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے کسی سے سوال کیا کہ یار وہ کھانا بتاؤ جس کھانے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہو انسان کو، کون سا کھانا ایسا ہے، کون سا مسالہ ایسا ہے کہ جب کھانے میں ڈالا جائے تو کھانے کا مزہ 2 بالا ہو جائے، بڑا ٹیسٹ پیدا ہو جائے اس کھانے میں۔ تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا، وہ اگر یوں کہتا کہ چاٹ مسالہ ڈالو تو بھئی چاٹ مسالہ ہر ایک کو پسند نہیں ہوتا، وہ کہتا تکہ مسالہ ڈال دو، فلانا مسالہ ڈال دو، یا فلاں چٹنی ڈال دو، ٹومیٹو کیچپ ڈال دو، تو ہر چیز ہر ایک کو مزہ نہیں کرتی۔ تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا، اس نے کہا یار کوئی بھی کھانا ہو اس میں غیبت ڈال دو، یعنی کھانا ہو 2 آدمی کھا رہے ہیں اور کسی تیسرے کی غیبت کر رہے ہوں، جب آپ غیبت کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں تو مجلس کا مزہ 2 بالا ہو جاتا ہے، اور جب مزہ 2 بالا ہوگا تو کھانے میں بھی مزہ خود بخود آ جائے گا۔ غیبت کرتے ہوئے کھاؤ نا کھانا، بڑا مزہ آنا شروع ہوتا ہے کھانے میں، دل لگتا ہے، پھر ایسا چبا چبا کے کھاتا ہے۔ اور اس کی ایک سائنٹیفک وجہ بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں بھی ہے، کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو وہ دال میں بھی گوشت کا ٹیسٹ آ جاتا ہے، کھچڑی بھی کھا رہے ہو نا، جب تیسرے کی غیبت کرو گے تو ٹیسٹ کس کا آئے گا؟ گوشت کا، اور وہ بھی انسانی گوشت۔ ہم نے الحمدللہ کھایا تو نہیں، لیکن سنا ہے کہ بڑا مزے کا ہوتا ہے۔ چائنیز کہتے ہیں، ان کے ہاں کھا لیتے ہیں بعض دفعہ، وہ تو شکر ہے چائنیز کو انگلش نہیں آتی، نہ اردو آتی ہے،
وجہ اس میں حکمت کیا ہے، بس یہ پھر کسی اور وقت بتائیں گے. تو انسانی گوشت اس میں کیا ہو جاتا ہے شامل. چائے پی رہے ہو نا، جتنا مرضی میٹھا ڈال لیں وہ مزہ نہیں آتا. چائے پیتے ہوئے کسی تیسرے کی غیبت شروع کر دیں تو ہوگی چائے، مزہ گٹکے کا ہوگا اس میں. حقیقت ہے، ہوگی وہ چائے مگر مزہ کس کا ہوگا؟ گٹکے کا آئے گا. بیماریاں بھی گٹکے والی نہیں ہوں گی. یعنی دو مزے ہو گئے نا ایک ٹکٹ میں. دو مزے، پیسے چائے کے لگ رہے ہیں، ٹکٹ چائے کا ہے، اور مزہ چائے کا بھی اور گٹکے کا بھی. شرط کیا ہے کہ غیبت شروع کر دیں. تو بھائی مزہ تو غیبت کرنے میں ہے، حالانکہ اسلام غیبت کرنے کا حکم دیتا ہے یا غیبت سے بچنے کا حکم دیتا ہے. تو بچنے کا حکم دے رہا ہے تو ادھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں مٹھاس ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیسی مٹھاس ہے بھائی کہ نہ نماز پڑھنے کا انسان کا دل کرتا ہے، چھوڑنے میں مزہ آتا ہے. بد نظری کرنے میں مزہ ہے یا نظر جھکانے میں؟ اگر نظر جھکانے میں لذت ہوتی ہے بھائی تو ساری دنیا انٹیوں کو دیکھ دیکھ کے نظریں جھکا رہی ہوتی. اور یہ جتنے ایڈورٹائز ہیں جو ٹیلی ویژن میں آ رہے ہیں، یہ انٹیوں کو لانے کے بجائے مولویوں کو لا رہے ہوتے. پیپسی کولا پگڑی پہن کے نا، ایک مولانا صاحب پیپسی پی رہے ہوتے. لوگ بڑے انسپائر ہوتے کہ ہمیں بھی پیپسی پینی پڑے گی، کہ دیکھو اتنا اچھا لگتا ہے انسان. 4 مہینے جن کے تبلیغ میں لگے ہوتے ہیں نا، کمپنیاں ان کو ہائر کرتی. یار آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے، آپ ذرا ایک بائک پہ بیٹھ کے اپنی تصویر کھنچوائیں 1 to 5، یہ مارکیٹ میں چلے گی. ایسا کیا وہ دیکھے گا ہی نہیں کوئی اس کو. ایسا ہی ہے نا. ابے کیا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یار، اس کیا دم کروانا ہے ہم نے؟ کیا 1 to 5 والوں نے کوئی روحانی علاج کا کوئی ادارہ کھول لیا ہے؟ تو اس میں لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو مٹھاس کس میں محسوس ہوتی ہے؟ عورت کو دیکھنے میں. تو وہ انٹی کے بہانے بائک بھی دیکھ لیتے ہیں. شیمپو کی بوتل پہ جو تصویر ہوتی ہے اس پہ پہلے نظر پڑتی ہے، شیمپو پہ بولو بھائی بعد میں. تو جتنے سائن بورڈ لگے ہیں، یہ فحش تصاویر لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ویسے کون سائن بورڈ کو دیکھے گا؟ پورے ملک میں سائن بورڈ ہی سائن بورڈ ہیں. تو پہلے کسی اور کو دیکھے، اس بہانے اس مولٹی فوم کو بھی دیکھ لے، اس بہانے اس شیمپو کی بوتل کو بھی دیکھ لے، اس بائک کو بھی دیکھ لے، کار کو بھی دیکھ لے. تو اللہ تعالی نے اسلام میں مٹھاس رکھی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مٹھاس ہمیں گناہوں میں محسوس ہوتی ہے، اسلام میں محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ مر رضی باللہ ربا، یہ مٹھاس ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگی. داڑھی کا مزہ، نماز کا مزہ، نظر جھکانے کا مزہ، ایمانداری کا مزہ، تقوی والی زندگی کا مزہ، یہ مزہ ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگا. یہ اس کو محسوس ہوگا جس کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو. جو دیکھو جو کلر بلائنڈ ہوتا ہے نا، اسے کالا بھی، اسے جو ہے وہ لال بھی سفید نظر آتا ہے یا کالا نظر آتا ہے. تو وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ لال رنگ کالا ہو گیا یا سفید ہو گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں کیا ہو گئی ہیں؟ خراب ہو گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رضی باللہ ربا، ہم لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، دل سے راضی نہیں ہوئے. راضی ہونے میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھو یہ فرق ہے کہ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ اس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے. خدمت تو آپ کریں گے لیکن اس خدمت میں آپ اس پہ خوش نہیں ہوں گے. جہاں آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کام چھوڑ کے بولو بھائی بھاگ جائیں گے. آپ کو ایک گڑھا کھودنے کے لیے کام پہ لگایا ایک مزدور کو،
اور کہا کہ بھائی ایک دن کی میں 1000 روپے دہاڑی دوں گا. آپ نے گڑھا کھودا اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ دہاڑی پی جائے گا, یہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دے گا, آپ کرو گے کام آگے؟ بالکل نہیں کرو گے, چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. آپ اس لیے کر رہے تھے کہ اس کا آپ کو معاوضہ ملنے والا تھا. اور ایک مزدور وہ ہے, ایک خدمت گزار وہ ہے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے, اس کو آپ سے محبت ہے. وہ تلاش کر رہا تھا کہ کسی دن آپ کی خدمت کا موقع ملے, موقع مل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کبھی ہمیں بھی تو کسی کام کا کہہ دیا کرو, ہم کیا غیر ہیں؟ یہ کہنے والا ملازم نہیں ہوتا, کوئی کمپنی کا امپلائی نہیں ہوتا کہ وہ مینیجر سے کہہ رہا ہو سر ہمیں بھی کبھی کوئی کام کہہ دیا کرو. وہ کہتے ہیں سر چھٹی چاہیے, آپ کبھی چھٹی نہیں دیتے. یہی کہے گا نا وہ, سر کبھی ہمیں بھی چھٹی دے دیا کریں, سر اس سے بھی تو کچھ کام لے لیا کریں, ہم ہی سے سارا کام لیتے ہیں. یار دیکھو مختلف اداروں میں یہی شکایتیں ہوتی ہیں, یار کام سارا میں کرتا ہوں, پیڑے وہ کھا رہا ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, کام سارا کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. بہویں کیا کہتی ہیں, 5-6 بہویں ایک گھر میں اگر اتفاق سے ہوں تو ویسے وہ اسرائیل ہے. پھر اس کا مطلب ہے وہ ملک کیا ہے؟ وہ اسرائیل ہے. جنگ ہو رہی ہے, وہ متنازع ہے, وہ کبھی بھی مسئلہ حل, جس گھر میں اتنی ساری بہویں اور ساس اکٹھی ہوں تو وہ مسئلہ کشمیر کی طرح کبھی بھی حل نہیں ہوگا. اور اقوام متحدہ بھی اس مسئلے میں دلچسپی نہیں لے گی. حقیقت بتا رہا ہوں, وہ فلسطین کا مسئلہ ہے اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. اس میں یونائٹڈ نیشن بھی پیچھے ہٹے گی, بھائی یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے, اس میں ہمیں ذرا بھی دلچسپی, اس سے ہم ٹوٹ بھی سکتے ہیں. تو اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر پھڈے بہوئیں میں آپس میں ہو رہے ہوتے ہیں, کام سارا میں کرتی ہوں, تعریفیں اس کی ہوتی ہیں بھائی ہم تو خدمت کر کر کے تھک گئے, لیکن آج تک ساس کے منہ سے 2 بول ہماری تعریف میں نہیں نکلے. تو وجہ کیا ہے کہ یہاں خدمت کا معاوضہ چاہیے. یہ محبت میں نہیں ہو رہی خدمت, کہ بہو کو ساس سے چونکہ بے پناہ عشق اور محبت ہے, وہ اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بن گئی. میں تو عرصے سے کوشش میں تھی کہ یہ میری ساس بنے. اس کی کوشش میں تو ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا میرا میاں بنے, لیکن اس کی اماں میری ساس بنے, اس کی کوشش نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی خواتین کی کوشش یہ تو ہوتی ہے یہ میرا میاں بن جائے تو کتنا اچھا ہو, لیکن اس کی بہنیں میری نند بنے, نندی کہتے ہیں نا شوہر کی بہن کو, اور اس کی اماں میری ساس بنے, یہ کسی عورت کی خواہش نہیں ہوتی. لیکن اتفاق سے کوئی ایسی خاتون پیدا ہو گئی جو اس کوشش میں تھی کہ یہ عورت اتنی اچھی ہے, کاش یہ میری ساس بن جائے, اس کا بیٹا میرا میاں بنے نہ بنے, اصل چیز کیا ہے کہ یہ میری ساس بن جائے. اتنی محبت. فرض کرنے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے نا, اس پہ کوئی ٹیکس تھوڑی لگتا ہے, خوش تو ہو سکتا ہے نا انسان. لوگ کہتے ہیں ایسی عجیب سی مثالیں دے رہے ہیں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, تو اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو یار حقیقت میں نہیں ہے, فرض کر کے خوش ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ مثالیں تو اور بھی ہیں میرے پاس, لیکن وہ مثال جو ہماری ڈپریشن میں کمی کا ذریعہ بنے وہ سب سے بہترین مثال ہوتی ہے. اس میں بھی ایک ٹکٹ میں مثال کی مثال ہو گئی اور سکون بھی مل گیا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کسی بہو کو ایک عورت سے بڑی محبت ہو گئی, اس کی نورانیت اور اس کی عبادت دیکھ کے اور ویسے ہی اس کے اخلاق دیکھ کے, اور اب اس کو اس کے بیٹے سے شادی اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کا بیٹا میرا شوہر ہو, بلکہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی ماں میری کیا بن جائے, ساس بن جائے. میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اب میں ماں لیس زندگی گزار رہی ہوں, مجھے ایک اپنی ماں جیسی ماں چاہیے, اور مجھے اس عورت میں اپنی ماں کی ممتا اتفاق سے نظر آتی ہے. صحیح ہے نا؟ اب اس کو جب اس نے ساس بنایا تو وہ تو کوشش میں تھی کسی طرح مجھے اس کی خدمت کا موقع ملے. تو اس ساس کو ہم کہیں گے کہ یہ اپنی ساس پہ راضی ہے, یعنی اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بنے, اس پہ خوش ہے, یہ سمجھ رہے ہیں, اس پہ یہ خوش ہے, مطمئن ہے. اسی کے حصول کے لیے تو اس نے نکاح کیا اس کے بیٹے سے. اب چونکہ ہوتا ایسا نہیں ہے, ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ عورت کو ساس
گریوی میں ملی ہوتی ہے. شادی اس نے کی تھی اس کے بیٹے سے کہ یہ والا میاں ملے گا گریوی میں. بھائی جب وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا, وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی دریافت ہوا تھا وہ ہے بھائی. بھائی یہ سب چیزیں تو شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی نا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خاتون کہتی ہیں یہ کیسی سانس مل گئی مجھے, کیا مل گئی؟ تو بھائی جب آپ کسی سے نکاح کرو گی تو وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی پیدا ہوا ہے کہ اس کا کوئی ابا نہ ہو, اس کی اماں نہ ہو. تو جب وہ ہے تو اس کی بہنیں بھی ہیں, اس کی ماں بھی ہے, اس کا باپ بھی ہے, وہ تو سارے سب وہ تمام تر ٹینشنوں کے ساتھ ملا ہے. تو یہ پہلے سوچنا چاہیے شادی سے کہ نکاح جب ہوگا تو تمام تر ٹینشنیں گریوی میں وہ ضمناً آئیں گی. اور مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لڑکی مجھے ملی ہے اس کے بھائی بھی مجھے گریوی میں بطور سالے ملیں گے, چاہے آپ ان سے راضی ہو یا نہ ہو. پھر وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا اس کے بھائی بھی ہیں, یہ تو مجھے یوں کرتے. تو یہ تو پہلے سوچنا تھا. کوئی عیدی سینٹر سے تھوڑی کسی لڑکی کو اٹھا کے لائے ہو, تو اس کا ابا بھی ہوگا. جہاں آپ اپنے ابا سے اپنی بیگم کو ڈراؤ گے تو بیگم اپنے ابا سے بھی آپ کو ڈرائے گی نا. یہ تو نیچرل ہے بھائی. تو اب یہاں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں, یعنی خوشی سے ملے ہوتے ہیں. لیکن ایک دوسرے کے جو رشتے دار ہیں ان پر ایمان تو ہوتا ہے, رضا نہیں. ایمان اس لیے کہ بھائی وہ اس نے برتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیا, نادرا کا وہ سرٹیفکیٹ دکھا دیے, ثابت کر دیا کہ میرے ابا ہیں. تو عورت نے بھی مان لیا جو تمہارے ابا ہیں اور یہ تمہاری اماں ہیں, تو میں ایمان لائی, یقین کر لیتی ہوں کہ یہ میری ساس ہیں اور یہ میرے سسر ہیں, یہ میری نندے ہیں. بھائی میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں ہے, مجبوری ہے, ایمان لے آتی ہوں. تو یہ ایمان ہے, رضا نہیں ہے. ہم بھی جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں ایمان تو ہے مگر رضا نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل اتنے رکھ دیے کہ اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے. بھائی یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی, کسی نے بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ آپ جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے, سچے نبی ہیں. تو ہم سب ایمان لائے تو ہیں مگر ایسا لگتا ہے ہم اس ایمان پہ مطمئن نہیں ہے. مجبوری ہے, جہنم میں جانا ہے, جل جائیں گے. اگر جمعے کی بھی چھوڑ دی تو یار ایسا نہ ہو قبر کا عذاب صحیح سچی مچی کا نکلے اور پھر چترول لگ رہے ہوں وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. ماں باپ کو اگر ہم نے جمع کرا دیا اولڈ ہوم میں تو مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے, کوئی بد دعا نہ لگ جائے. تو یہ سارے ڈرونے خواب اور مختلف قسم کی چیزیں ہمیں دھکا لگا کے, جیسے پرانی گاڑی ہوتی ہے نا چلنے چاہتی نہیں ہے, دھکے لگا کے اس کو چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس گاڑی کو چلنے میں مزہ آئے گا ہے بھائی, اور وہ ڈرائیور جو بیٹھا ہے اس کو مزہ آئے گا. گاڑی تو چلے گی مگر اس میں لذت نہیں ہوگی. تو مر رضی باللہ ربن کا مطلب ہے اللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو میرا رب ہے, بڑی خوشی ہے کہ میں تیرا غلام ہوں. رب کا مطلب میں غلام, تو میرا پالنے والا, تو میرا آقا. اے اللہ میں خوش ہوں, اس پہ مطمئن ہوں. ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی رب ملے, ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی راستہ ملے, راستہ ہی نہیں مل رہا تھا, اب مل گیا تو خوشی. بھائی اب تو چلیں گے اس راستے پہ. ایک آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو, اسے راستہ نہ مل رہا ہو, بیچارہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, خودکشی کے خیالات آنے لگے, اور کوئی شخص آ کے اسے بتائے کہ تمہیں جدھر جانا ہے منزل تمہاری اس طرف ہے اور اس پہ راستہ تمہارا یہ روڈ ہے جو اس طرف لے کے جائے گا تمہیں, تو آپ ایک دم, اور پھر وہ دلائل سے ثابت بھی کر دے, لائٹ مار کے دکھائے, دیکھو آگے خود حکومت نے لکھا ہوا ہے سائن بورڈ پہ کہ خانے وال جانے والا راستہ یہ ہے, یہ روڈ ادھر سے مڑے گی, یوں مڑے گی, اتنے کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے. اب آپ کو اس راستے پہ چلنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ہمیں اسلام چونکہ فری میں مل گیا والدین سے, اس لیے ہمیں اسلام کی قدر ہے نہیں. دنیا بھٹک رہی ہے رب کی تلاش میں, دنیا اسی سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. اسی بحث میں وقت کو برباد کر رہے ہیں. پھر جن کو اس کا جواب ملا کسی نے پیدا کیا ہے تو ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ. کوئی پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو, بھائی اس کو مزہ آ رہا ہے تبھی تو پتھر کے سامنے جھک رہا ہے وہ.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تلاش اور اللہ کے سامنے جھکنا یہ انسان کی نیچر ہے, اس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تبھی تو لوگوں کو صحیح خدا نہیں ملتا تو پتھروں سے بنے ہوئے خداؤں کو خود سے بنا کر ان کے سامنے جھکنا شروع کر دے. دنیا میں ہر دور میں کسی نہ کسی عنوان سے پیدا کرنے والے کی عبادت ہوتی رہی ہے. کسی نے پیغمبروں کو معبود بنا لیا, کسی نے پتھروں کو بنا لیا, کسی نے بندروں کو بنا لیا, کسی نے سورج کو بنا لیا. تو یہ سارے بھٹک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رب چاہیے جس کے سامنے ہم جھکیں, جس کی ہم عبادت کریں. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر یہ نیچر نہ ہوتی تو دنیا میں اگر صدیوں سے آپ دیکھیں نا انسان, تو عبادت نہ کرنے والے زیادہ ہوتے, کرنے والے کم. جبکہ دنیا میں ہمیشہ سے عبادت کرنے والے زیادہ ہیں, چاہے وہ بتوں کی کرتے ہوں, چاہے وہ مزاروں پہ سجدے کرتے ہوں, لیکن عبادت کرنے والے ہیں. یہ فطرت ہے انسان کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت پہ یہ احسان کیا کہ انہیں صحیح خدا کا پتہ بتا دیا, صحیح رب کا ایڈریس بتا دیا, یہ ہے, اور دلائل سے ثابت بھی کر دیا. تو بھائی جس کو صحیح رب مل جائے اس کو تو پھر یہ ٹینشن تو اس کی ختم ہو گئی کہ رب ہے یا نہیں ہے, کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. اس کو تو راستہ مل گیا نا. اب اسے تو اس کو منانے میں مزہ آئے گا یا ٹینشن ہوگی؟ مزہ آئے گا بھائی. اس کو کہتے ہم تو تلاش میں تھے. صحیح رب ملنے کے بعد تو پہلے حدیث کے الفاظ کیا ہے, مر رضیہ, راضی ہو, خوش ہو. یہ نہ ہو کہ یار پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئے مسلمان گھروں میں, انگریز پیدا ہوتے تو کتنا مزے کی زندگی تھی. دیکھو ایک عجیب بات ہے, یہ جو خوش ہوتے ہیں نا شرابیں پی کے اور ناچ گانے کر کے, اور یہ جو اوٹ پٹانگ حرکتیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں, اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو, ٹینشن سے پاگل ہو رہا ہو نا. اب ٹینشن میں آ کے وہ چرس پینا شروع کر دے. اکثر ٹینشن والے لوگ چرس پیتے ہیں نا. ہائے ہائے ہائے, کاش یہ مثالیں سمجھ میں آ جائیں آپ لوگوں کی. میں تو سوچ رہا ہوں اپنی مثالوں کا نا مسالوں کی طرح ایک ڈبہ بنا کے مارکیٹ میں, ایک کمپنی بنا کے مارکیٹ میں پھینکوں, کیونکہ ان مثالوں میں مسالوں سے زیادہ لذت ہے. مجھے مثال دینے میں اتنا مزہ آتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگ کو سننے میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. دیکھو ایک مثال سے بعض دفعہ بات ایسی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا خصم کے پاس جواب نہیں ہوتا, کیونکہ پروپیگنڈے کا دور ہے نا. اتنا پروپیگنڈا کیا ہے, اتنا پروپیگنڈا کیا ہے آج مغربی دنیا نے, لبرل لوگوں نے, کہ اسلام کو سمجھنا مشکل بنا دیا ان کمبختوں نے. کہتے ہیں گورا انجوائے کر رہا ہے. دیکھو یہ مولوی پتہ نہیں کیسے ٹینشن ڈپریشن. ارے مولوی ٹینشن میں ہوتے تو ڈپریشن کی گولیاں مولوی کھا رہے ہوتے ہیں بھائی. زیادہ تر لبرل لوگ ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں. ابھی کسی نے بتایا واللہ عالم کہ آغا خان ہاسپٹل کی رپورٹ ہے کہ 78% لوگ ڈپریشن میں ہیں پاکستان میں. اب پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے, واللہ ہے بھی کہ نہیں ہے, بلکہ کسی معتبر آدمی نے بتایا ہمیں 78% لوگ. مجھے کسی نے کہا کہ وہاں بھی ایسا ہی ہے مغربی دنیا میں 78% لوگ. تو میں نے کہا ہمارے ہاں 78% ہیں, ان کے یہاں بھی 78%, لیکن ہمارے ہاں کوالٹی وائز تھوڑا لو لیول کوالٹی کے نفسیاتی ہیں. ان کے اگر 78% ہیں تو کوالٹی کے لحاظ سے صحیح ہے نا, کیونکہ رپورٹ میں یہ تو آیا, کوانٹٹی تو دیکھی گئی ہے, کوالٹی پر رپورٹ پیش. ہمارے یہاں تھوڑے تھوڑے, ان کے تھوڑے زیادہ زیادہ سے ہو گئے. تو اگر یہ ڈپریشن کا مسئلہ یہ عیش و عشرت کی وجہ سے اس میں لذت ہوتی, تو لذت میں زندگی گزارنے والا ڈپریشن میں تھوڑی جاتا ہے. ڈپریشن میں تو وہ جائے گا جو لذت سے زندگی نہیں گزار. تو نماز پڑھنے والے کو ڈپریشن ہونی چاہیے, داڑھی رکھنے والے کو اسٹریس میں جانا چاہیے, نظر کی حفاظت کرنے والے کو چاہیے کہ دماغی پاگل ہو جائے وہ تھوڑے دنوں میں, شراب سے بچنے والے کو چاہیے کہ اس کے اوپر کی سیٹنگ, بولو نا یار کیا ہو گیا آپ لوگ کی سیٹنگ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے, بہترین ہے, تو بولنا پڑے گا آپ کو. ہونا یہ چاہیے کہ جو شراب سے بچ رہا ہے وہ ڈپریشن میں جا کے پاگل ہو جائے, جو چرس نہیں پی رہا وہ ڈپریشن میں جائے, کیونکہ وہ تو ٹینشن میں ہے نا. شراب پینے والا لذت میں ہے, زنا کرنے والا مزے میں ہے,
ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرانے والا لذت میں اور لائف کو انجوائے کر رہا ہے, گٹکے کھانے والا لذت میں ہے. اور آج کی ایک رپورٹ آئی ہے, ایک اور چیز آئی ہے مارکیٹ میں, ماوا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا, ہم گٹکے کو برا والا کہہ رہے ہیں بلا وجہ. ماوا پرانا ہو گیا. اچھا, اور یہ مین پوری کیا چیز ہے؟ ماوا کی کوئی ڈگری کوئی ہے؟ بہن بھائی ہیں. تو کھا رہے ہیں شیشہ پی رہے ہیں, تو بھائی یہ تو خوش ہونے چاہیے. اگر اس میں واقعی لذت ہے, اس میں مزے ہیں, تو بھائی ان کو تو جو فلمیں دیکھنے والے, سینما گھروں میں جانے والے, ان کی لائف بہت مزے کی, ہنسی ایسی انجوائے کرنا چاہیے ان کو. وہ فلم بھی دیکھ رہے ہیں بھائی, ان کو تو زیادہ مزہ آنا چاہیے. تو میں ان مزوں کی حقیقت آپ کو ذرا 2 منٹ میں بیان کرتا ہوں. یہ ایسے ہے میرے بھائی, جو راستہ بھول گیا, منزل ہی نہیں پتا, بھٹک رہا ہے, تو ٹینشن میں آتا ہے, تو اب اس کے پاس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے چرس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے جانا تھا لاہور, بائی روڈ نکلے آپ, راستہ بھول گئے, اور ایسا بھولے کہ یہ بھی بھول گئے کہ جانا کہاں ہے. ایک تو راستہ بھولتا ہے انسان کہ چلو لاہور جا رہا تھا لیکن لاہور کا راستہ بھول گیا, کوئی بتا ہی نہیں رہا, کم وقت کوئی مل نہیں رہا بندہ, نہ کوئی سائن بورڈ ہے, بھٹکتا ہے یار, ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے. اب آپ پریشان, ٹینشن میں, فون کرو گے نا بار بار, کبھی کہاں فون کرو گے, بھائی میں گاڑی میں راستے میں ہائی وے پہ کھڑا ہوا ہوں, بچے میرے ساتھ ہیں, گھر والے میرے ساتھ ہیں, گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو سکتا ہے اور ڈاکو بھی آ سکتے ہیں, مجھے راستہ بتاؤ, میں یہاں کے لیے تھوڑی, میں تو صحرا میں کھڑا ہوا ہوں. کوئی کیسی ٹینشن میں ہوگے نا آپ, پاگل ہونا شروع ہو جاؤ گے ٹینشن سے. یہ ٹینشن خدا کی قسم کم ہے, اس سے بڑی ٹینشن یہ کہ راستے میں آ کے آپ یہی بھول گئے کہ میں جا کہاں رہا تھا. تو اب آپ کے ذمہ 2 کام ہے. پہلے تو یہ کہ ادھر ادھر سے پوچھو, بھائی میں نکلا کہاں کے لیے تھا, میں تو بھول ہی گیا. پھر نکل جہاں جا رہا تھا, پھر اس کا راستہ پتہ چلے کہ وہ ہے راستہ, وہ کہاں ہے. ہائے 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 ہائے, بہت مشکل ہے بھائی. اس زمانے میں کسی کو اونٹ پہ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, کسی کو صحیح بات سمجھانا بڑا مشکل. تو 2 چیزیں ایسی ہیں, اب تو آپ ڈبل ٹینشن میں نا, اب آپ روڈ پہ گھوم رہے ہو, تو ایسے موقع پہ انسان کیا کرتا ہے, یار تھوڑا چائے پیتے ہیں بیٹھ کے, تھوڑا ٹینشن کیا ہوگی ہے بھائی, کم ہوگی. اور زیادہ ٹینشن میں آؤ گے, سگریٹ, نہیں بھی پی, وہ کہتے ہیں یار اب یہ 1 دن 2 دن 10 سال ہو گئے اسی ٹینشن میں یہاں گھوم رہے ہیں, تو چلو یار کو سٹا لگاؤ, سکون حاصل کرو. ہر وہ چیز جو اس کی لذت کا سامان بنے گی وقتی طور پر, ان تمام لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا ٹینشن ختم کرنے کے لیے. تو ختم کرنے کی ضرورت اسی کو ہوتی ہے جس کو ٹینشن ہو نا. تو ان چیزوں میں اگر لذت ہوتی تو بھائی ان چیزوں سے ٹینشن بڑھتی نہیں بلکہ ختم ہوتی, اور یہ ان کو ضرورت نہ ہوتی جو پہلے سے ٹینشن میں ہے. اس لیے اللہ نے بتایا کہ جس کو اللہ کا پتہ چل گیا اور اس پہ خوش بھی ہے, وہ راضی ہے, مطمئن ہے کہ بس وہی میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے. اور اسلام جو بتایا ہے ہم نے, کس نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام بتائیں گے اس کو مانوں گا, اور جو بدعتی لوگ اپنے طریقے سے اسلام بتا رہے ہیں اس کو میں قبول نہیں کرتا, کیونکہ اسلام کو ڈیفائن کرنے والے بھی درجنوں لوگ ہیں نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام تو فالو کروں گا, باقی کسی کا نہیں. اس چیز پہ جب اطمینان ہو گیا, اس کا مطلب اسے منزل بھی پتہ چل گئی اور اسے راستہ بھی پتہ چل گیا, ہر چیز اسے پتہ چل گئی, تو اس میں اب اس کو مزہ آنا. اب یہ گاڑی بھگائے گا 5ویں گیئر میں, سمجھ رہے ہیں. اب یہ دائیں بائیں کوئی پیپسی لے کے کھڑا ہوا ہے, کوئی چائے لے کے, بھائی ہٹا یار پہنچنا ہے, ہوتا ہے نا. ہاں جب تھک جائیں گے چلتے چلتے, راستے میں کہیں اسٹے ہوا تو گریوی میں دودھ پتی بھی چلے گی, پان بھی چلے گا, گٹکا بھی چلے گا, لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے. اسٹے تو کرتے ہیں نا 4-5 گھنٹے کے بعد جا کے, تھوڑا اسٹے ہو گیا, چلو بھائی تھوڑا سا واش روم میں ہو کے آ جاؤ, ٹھیک ہے. تو وہ اسٹے تو اسلام نے بھی دیا ہے نا. 5 سارا دن نمازیں پڑھنے کا تھوڑی کا ہے, فجر پڑھو اب چلو گھر جاؤ, شاباش. یہ تھوڑی کہ وہیں بیٹھے رہو ظہر تک. حج زندگی میں 1 دفعہ کیا بس ختم ہے, کافی, 1 دفعہ بہت ہے. کرنا ہے تو غریبی ہے, نہیں تو بس زندگی میں 1 دفعہ کافی ہے.
زکوٰۃ ایک دفعہ ہے, قربانی فطرہ ایک دفعہ. اب یہ تھی کہ ہر روزانہ بڑی بڑی رقمیں صدقہ نکال کے خود روڈ پہ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے خود انٹرٹینمنٹ کا درمیان میں بریکیں رکھی ہوئی ہیں. فجر پڑھنے آتے ہو, امام صاحب کہتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ظہر میں ملیں گے انشاءاللہ. کتنی لمبی بریک ہے دیکھو. حالانکہ بریک کم ہوتی ہے, پروگرام زیادہ ہوتا ہے نا, لیکن یہاں پروگرام تھوڑا ہے, بریکیں. کیا خیال ہے بھائی, اتنی لمبی بریک کے بعد اللہ کہتے ہیں دوبارہ ملیں گے. تو وہ 5 ٹائم نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. نماز 5 ٹائم پڑھنا, وہ بریکیں جو ہے نا اتنی لمبی لمبی بریکیں, وہ بریکوں کو اصل بنا لیا اس نے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹی وی میں کوئی پروگرام آ رہا ہو, کوئی ڈرامہ آ رہا ہو, اس میں ڈرامہ تھوڑا رہ گیا اور بریکیں زیادہ. ہر 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں. تو انسان کہے گا بھائی اس ڈرامے کا نام بریک رکھو, بریک. یہ ڈرامہ نہیں ہے, اصل ڈرامہ ہے, اصل تو بریکیں ہیں, ایڈورٹائزمنٹ ہے, اس میں تھوڑے تھوڑے ڈرامہ ڈالا ہوا ہے. جیسے دودھ میں آج کل پانی میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے بیچ دیا جاتا ہے نا, پانی میں تھوڑا سا کیا دودھ کا تڑکا لگا دیتے ہیں آج کل کہ بھائی چلو سفید ہو گیا تو پیو, کیلشیم سے بھرپور, ٹھیک, وائٹامن سے. تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی جانا کہاں ہے اور راستہ کون سا ہے, تو آپ چونکہ وہاں خوشی خوشی جا رہے ہیں, کوئی پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں, پھر آپ کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی, تیز. پھر آپ ممکن ہے چائے بھی پی لو راستے میں, تھوڑا کہیں اتر کے تھوڑا سا گھوم پھر بھی لیے, لیکن وہ آپ کا مقصد نہیں ہوگا. اصل جو فکر ہوگی آپ کی منزل, اور اس میں آپ کو جیسے دیکھو کبھی آ رہے ہوتے ہیں نا, کراچی سے لاہور آ رہے ہوتے ہیں یا ٹرین میں, یا لاہور سے کراچی یا پشاور کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو کیسا جب ساہیوال آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے بھائی اب پہنچنے والے, یہی ہوتا ہے نا, اب پہنچنے والے. وہ الگ بات ہے کہ نہیں پہنچتے پھر بھی, ٹھیک ہے نا. اب تو ٹرینوں کا نظام بہت اچھا ہو گیا. پرانے زمانے کی ٹرینوں پہ ایک ڈرامہ آتا تھا 50-50, ڈراموں کی باتیں کرنی نہیں چاہیے لیکن وہ بڑا سیدھا سادہ سا ڈرامہ ہوتا تھا, بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے. اس میں دکھایا, پہلے کی ٹرینوں کا تو پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا تھا, اب تک 2-4 سال پہلے تک بھی یہی حال تھا. تو اس میں دکھایا کہ لاہور میں بچے نیکریں پہن کے چڑھے ہیں, کراچی جا رہے ہیں اسکول کی چھٹیاں گزارنے کے لیے نا, نیکریں پہن کے. لاہور میں کوئی ٹرین ہوگی, کوئی علامہ اقبال ایکسپریس یا کوئی, وہ تو میرے خیال چلتی ہے لاہور سے کراچی. بہرحال میں ایک دفعہ تیز گام میں بیٹھ گیا تھا, اللہ کی پناہ, اور فیملی میرے ساتھ تھی. کراچی سے پنڈی جا رہے تھے ہم, اتنی ٹینشن ہو گئی, پورا سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھا, طلوع ہوتے ہوئے دیکھا, دوبارہ غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے ٹرین میں. دل چاہ رہا تھا کھڑکیوں سے چھلانگے نکال کے باہر نکل جائیں, بھائی پہنچا دو, اللہ کا واسطہ پہنچا دو یار. تھک جاتا ہے آدمی وہ سیٹیں دیکھ دیکھ کے نا. تو لاہور سے چڑھے چڑیاں پہن کے بچے, انٹرویو لینے والے نے ان سے انٹرویو لیا کہ آپ کہاں جا رہے ہو, بچے اچھل رہے ہیں ہم کراچی جا رہے ہیں چھٹیاں منانے. ٹرینیں لیٹ ہوتی تھیں, بہت گھنٹوں کھڑی رہتی تھیں, دن بھی گزر جاتے تھے. بتایا کہ جب وہ کراچی پہنچے ہیں, اچھا بچوں نے پینٹیں پہنی ہوئی تھیں, پینٹیں, کراچی پہنچے ہیں تو پینٹیں چڑیاں بن چکی تھیں, بچے بڑے ہو گئے تھے. بچے کیا ہو چکے تھے, بڑے ہو گئے تھے. ٹرین میں ہی بڑے ہو گئے وہ نا, اتنا ٹائم لگا ہے کراچی. اور یہ صحیح کافی حد تک حقیقت کو بیان کیا تھا. بچے بڑے ہو گئے, جوان بوڑھے ہو گئے. تو ایک جوان کو دکھایا, وہ بوڑھا ہو گیا ٹرین میں نا, تو جب اتنا بوڑھا ہو گیا کراچی آیا تو کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کے بولتا ہے بیٹا کراچی آ گیا. انہوں نے کہا ہاں, اور یہ کہا, اور انتقال ہو گیا اس کا وہیں پہ. یہ کہا اور اس کا, بولو بھائی, انتقال. ایک دفعہ اس میں دکھایا کہ ڈیفینس کا کوئی ایریا ہے, پولیس کھڑی ہوئی ہے تلاشی کے لیے, تو ٹیکسی کے اوپر توپ رکھ کے بندہ لے کے جا رہا ہے. تو پولیس والوں نے پوری تلاشی لی ہر چیز کی, اسلحہ نہیں نکلا. توپ کی بھی تلاشی لے رہے ہیں, بھائی اس میں کچھ ہے تو نہیں, اور بھائی کلیئر جاؤ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جب آپ کو منزل کا پتہ ہو
اور آپ کو راستے کا بھی پتا ہو تو پھر اس راستے پہ چلنے میں جیسے جیسے منزل قریب آئے گی آپ کی ٹینشن بڑھنے کے بجائے کم ہوتی چلی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا, رب پہ راضی ہو جاؤ. اے اللہ, راضی ہونے کے دو مطلب, ایک تو خوش ہو, دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے کہ اب میں آپ پہ راضی ہوں, مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. بس نہ معاشرے سے پوچھوں گا کیا کرنا ہے بھائی, نہ باپ سے پوچھوں گا, نہ ماں سے پوچھوں گا, نہ باس سے پوچھوں گا. لائف اسٹائل میرا وہ ہوگا جو اللہ بتائے گا. جہاں اللہ نے کہا والدین کی مانو وہاں مانوں گا, جہاں اللہ نے کہا نہیں مانو وہاں والدین بھی دوسرے نمبر پہ. جہاں اللہ نے کہا باس کی مانو وہاں مانوں گا, جہاں اللہ نے منع کر دیا باس پھر میرا باس نہیں, پہلے اللہ. جس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت اللہ نے دے دی اس خواہش کو پورا کروں گا, جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی نہیں ہو سکتا. زندگی سے ہم تو کنفیوز ہوتے ہیں نا, اس سے ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ کر کے دیکھ لو, یہ گناہ بھی کر کے دیکھ لو, بعد میں توبہ کر لیں گے, ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. زندگی پھر نہ ادھر کے نہ ادھر. گناہوں میں ایک وقتی لذت ہے, وہ بھی پوری طرح حاصل نہیں ہوگی کیونکہ ڈر لگا رہے گا. اور حقیقت میں تو گناہ میں ٹینشن ہے نا, وہ وقتی لذت کے بعد تو ٹینشن ہے, کیونکہ منزل آپ کو پتہ بھی یہ راستہ ہے کہ ادھر جا ہی نہیں رہے آپ, تو وہ تو جیسے جیسے وقت ختم ہوگا عمر بڑھتی چلی جائے گی, آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا, کینیڈا سے امریکہ جا رہے تھے, راستہ بھول گئے, تو کینیڈا میں -40 تک آپ کو پتا ہے کہ ٹیمپریچر جاتا ہے, اور وہاں -40 -30 جب یہ ٹیمپریچر ہو گاڑیوں میں ہیٹر چلتا ہے. اگر وہ ہیٹر بند ہو جائے اور پولیس نہ پہنچے تو آپ کی موت ہے یقینی, کہ اتنے ٹیمپریچر میں کہاں انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو وہ بتا رہے ہیں ہم کینیڈا سے امریکہ جا رہے ہیں, راستہ بھٹک گیا, گوگل میپ نے کام کرنا چھوڑ دیا, چاروں طرف برف کے پہاڑ, اور اب گاڑی جو ہے نا کتنی دیر تک اس کا پیٹرول کام دے گا بھائی, وہ تو پیٹرول بھی ختم ہوگا, اور بالآخر ایک وقت ہیٹر آ کے بند ہو جائے گا. نہ کوئی فون مل رہا ہے کسی کو, کچھ سگنل نہیں آ رہے, میپ کام نہیں کر رہا کہ راستہ کدھر ہے. تو ایسی کنڈیشن میں انسان کی کیا حالت ہوگی آپ سوچو. اب جیسے جیسے ٹائم, اب وہ وہاں بیٹھ کے پان گٹکا بھی کھا رہا ہے, شراب بھی پی رہا ہے, انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ دیکھ کے ٹائم پاس کر رہا ہے. تو یاد رکھو یہ وقتی ٹائم تو پاس ہوگا, لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اس کی ٹینشن کم ہوگی یا بڑھے گی؟ بولو بھائی, بڑھے گی. اس کو پتا ہے یہ پیٹرول بھی ختم ہو رہا ہے, مجھے اگر منزل کا پتہ نہیں چلا تو یہی برف میرا قبرستان ہے, بڑی اذیت سے موت واقع ہوگی. لیکن انہوں نے چونکہ ہمیں یہ واقعہ سنانا تھا تو اللہ کا فضل ہوا کہ کسی طرح کال لگ گئی ان کی پولیس کو, یا کیا ہوا وہ پولیس پہنچی, اور اللہ کا شکر وہاں پولیس بھی پہنچ بھی جاتی ہے, یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے وہاں پر. تو وہ پولیس پہنچ گئی, ہمارے یہاں بھی پہنچ جاتی ہے الحمدللہ. تو بھائی تعلقات تو سب سے رکھنے ہیں نا. تو ویسے تو ایمرجنسی میں پولیس پہنچے گی ڈاکو واکو پکڑنے کے لیے, لیکن بہت سے جگہوں پہ پولیس نہیں پہنچتی یہاں پہ. یہ بڑا المیہ ہے, ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جب گھر میں ڈاکو آئے ہوئے ہیں, بندہ بلا رہا ہے پولیس کو, وہ کہہ رہے ہیں اتنی تمیز سے آئے ہیں وہ کہ ڈاکو لوٹ لاٹ کے جا چکے تھے. پھر آگے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا, کون تھا, کہاں سے آیا, اوپر سے الگ سے 5,000 روپے لے کے چلے گئے. کیا انسانیت ہے یار, کہ ہم آئے ہیں تمہاری خاطر. ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, دونوں چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں. ہماری بائک چھن گئی تھی, ہم نے پولیس والوں کو جا کے کہا ڈاکو میری بائک چھین کے بھاگ گئے. تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے بھاگے ہیں وہ جگہ دکھاؤ. میں نے کہا بھاگے ادھر کو ہے, ان کے پیچھے بھاگ. کہہ رہے نہیں پہلے وہ جگہ دکھاؤ کہاں سے بھاگے ہیں. میں نے کہا اتنے تو اور دور بھاگ جائیں گے. وہ کہہ رہے نہیں پہلے وہ جگہ کہ وہ ہمارا تھانہ پڑتا بھی ہے کہ نہیں پڑتا. تو میں نے وہ جگہ دکھائی, انہوں نے کہا ہمارا ایریا نہیں ہے, دوسرے تھانے. تیسرے تھانے میں جا کے میں نے جب رپورٹ کرائی ہے تو وہ پھر میرے ساتھ, وہ بھی پہلے وہ جگہ دیکھنے گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یار ادھر بھاگے ادھر کے ہیں, وہ کہہ رہے نہیں ادھر سے, اس چوک سے لے کر ادھر بھاگے, لیکن جدھر سے پکڑا ہے وہاں لے کے جا رہے ہیں. اور اس پولیس موبائل کی پہلے ٹائر پنچر ہوا راستے میں,
یعنی جا ادھر کو رہے ہیں جہاں سے بائک چھینی ہے. تو میں موبائل میں بیٹھا پولیس کے ساتھ, کہہ رہے ہیں پہلے اس جگہ وہ جگہ دکھاؤ کہاں سے چھینی ہے. اس جگہ جاتے ہوئے راستے میں ٹائر پنچر, پھر وہ پورا ٹائر چینج کیا انہوں نے. اس کے بعد پھر خراما چلیں جیسے دلہن رخصتی کے وقت پہلے زمانے میں جاتی تھی نا, بڑے آرام سے کہ کہیں پاؤں میں کوئی ورم نہ آ جائے, کوئی کانٹا نہ لگ جائے. پہلے زمانے کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج تو بسا اوقات پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے, پھر ابا کو بتا دیتی ہے ابا آپ نے نکاح پڑھانا ہے تو بتا دو ٹھیک ہے. تو اب خراما جا رہے ہیں, وہاں پہنچنے کے بعد پھر مجھے کہا آپ بتاؤ کدھر کو لے کے بھاگے ہیں. میں نے کہا آپ کی بڑا احسان ہے آپ کا اس امت مسلمہ پر اور میرے جیسے حقیر فقیر پر کہ اب آپ اس طرف بھاگ رہے ہیں, آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ کا تھانہ ہے یا آپ کے ایریا ہے. تو پھر میں بیٹھا, تو پھر وہ ادھر کو گئے, تو اللہ کا فضل تھا اس میں کچھ ایسے لاک واک لگے ہوئے تھے کہ وہ ڈاکو چھوڑ کے انہوں نے کوشش, ان کو 35 منٹ ملے تھے بائک دوبارہ اسٹارٹ کرنے کے لیے. چور لاک تو دائیں بائیں بھی ہو جاتا ہے نا. 35 منٹ 1 to 5 تھی 0 میٹر, 35 منٹ ان کو ملے تھے بائک دوبارہ اسٹارٹ بولو بھائی کرنے کے لیے. لیکن ہماری قسمت اچھی تھی, 35 منٹ میں ان سے وہ چور لاک کھلا نہیں, تو ساری تاریں واریں انہوں نے توڑ دی تھیں. تو خیر ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں بائک مل گئی. تو اب رات بہت لیٹ ہو گیا تھا, تو دیر ہو گئی تھی, تو میں نے وہ بائک تھانے میں ہی کھڑی کر دی. میں نے کہا صبح آگے لے جاؤں گا اب میں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی صبح آگے لے جائیں. مجھے کہا کہ بائک پیچھے چھپا کے رکھیں ورنہ صبح کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کے کچھ پرزے غائب بھی ہو سکتے ہیں. تو بائک کیا کریں. آفیسر اچھا نیک آدمی تھا, تبھی تو میں کہتا ہوں اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی, اچھے برے بھی ہوتے ہیں تو اچھے بھی ہوتے ہیں. تو وہ اچھا تھا, اس نے کہا مولوی صاحب ادھر پیچھے نا پولیس والوں سے چھپا کے پیچھے کھڑی کی کہ پولیس والوں کو پتہ نہ چلے. تو ہم نے کہیں پیچھے لے جا کے بائک کھڑی کر دی اپنی. اس نے کہا صبح آ جائیں. اچھا اس میں ایک جو ٹائمر لگا تھا نا چور لاک, بالکل ایسے تھا جیسے بم ہوتا ہے نا, اس طرح کا وہ اس میں ریموٹ لگا ہوا تھا, یعنی اس میں تاریں نکلی ہوئی تھی, بالکل شکل ایسی جیسے کوئی بم رکھ کے جاتا ہو. تو وہ مجھ سے کیا ہوا کہ وہیں تھانے میں درخت کے نیچے میرے ہاتھ سے کہیں گر گیا اور وہیں رہ گیا. اب میں چلا گیا تو مجھے خیال آیا یار اسے کوئی تھانے والے کچھ غلط چیز نہ سمجھ رہے ہوں, بم نہ سمجھ رہے ہوں کہ یار یہ ٹائمر لگا ہوا ہے کیا ہے, وہ اس کی شکل ایسے ہی تھی. تو میں نے کہا یہ مسئلہ نہ ہو جائے, تو میں صبح فوراً آیا نا, اب ڈیوٹی چینج ہو چکی تھی. میں نے کہا میں آؤں گا تو مجھے تلاشی لیں گے, مجھ سے پوچھیں گے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو, کیا ہوا پورا واقعہ, پھر میں بتاؤں گا یہ رکھا ہوا تھا. تو انکوائری ہوگی یہ کون رکھے گیا بھائی, یہ تم تو نہیں رکھے گئے, بم تو نہیں ہے کہیں یہ. تو پھر میں بتاؤں گا نہیں اصل میں رات بائک چوری ہوئی تھی, یہ تھا وہ تھا. تو میں آ رہا ہوں, مجھ سے کوئی پوچھ نہیں رہا. 2 آدمی پولیس والے وہیں کھڑے ہوئے ہیں, درخت کے نیچے وہ بم ٹائپ کی چیز رکھی ہوئی ہے. میں گیا آرام سے اٹھا کے لے آیا, کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا. میں نے کہا یار سیکیورٹی کا یہ عالم ہے کہ بم رکھ کے جاؤ, نہیں پھٹے تو واپس لے آؤ. اتنی سہولت ماشاءاللہ ہمیں پولیس نے ہے بھائی, بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے. کیا حال ہے بھائی. اور یہ واقعہ بھی ہوگا 2005 کا واقعہ بیان کر رہا ہوں, جب حالات بہت خراب چل رہے تھے. 2004 یا 2005 کا واقعہ ہے. میں نے کہا کیا مزے ہیں یار, تھانے میں بندہ جا رہا ہے, وہ پولیس والوں کے سامنے سے ایک چیز اٹھا کے لا رہا ہے, پوچھ ہی نہیں رہے بھائی کیا ہے مولوی صاحب, کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا اٹھا رہے ہو, کیا رکھ کے جا رہے ہو. وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو ٹائمر تھا وہ چور لاک کا کہ اتنی سیکنڈ کے بعد جو ہے نا وہ لاک خود بخود ہو جائے گا. میں نے کہا بڑے مزے آئے ہوئے یار. لیکن بہرحال ہر طرح کے ہوتے ہیں. وہ بھی تو اچھا تھا نا جس نے مجھے کہا کہ گاڑی پیچھے رکھو, وہ تو حفاظت ہی کر رہا ہے نا, ورنہ وہ پہلے وہی چیزیں نکال لیتا تو کیا ہوتا. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو بھائی اللہ کو پہ راضی ہو جائیں اللہ ہونے کے لحاظ سے کہ ہمیں رب چاہیے تھا جو ہمیں الحمدللہ مل گیا, لیکن اس سے بات مکمل ہوتی نہیں ہے. رب کے بعد ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ رب کو تو بہت سی دنیا مانتی ہے, لیکن رب نے کس کو نمائندہ بنایا یہ بتانے کے لیے کہ رب کا پیغام پہنچائے گا کون, تو اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کروں گا. پتھر پہ لکیر بن جائے گا نبی کا فرمایا ہوا. جب کہہ دیا غلط ہے تو غلط, جب سود کو حرام کر دیا تو حرام ہے, جب نبی نے کہہ دیا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ تو داڑھی بڑھانا ہے. اب اس میں مختلف قسم کے جدید پروفیسروں کی باتوں میں آ کے کہ ایکچولی یوں تھا تو ایکچولی یوں تھا تو اصل میں تو اس زمانے میں, اور بھائی نبی کا حکم ہے.
جب کہہ دیا کہ نظر کی حفاظت کرو تو نظر کی حفاظت کرنی ہے. جب کہہ دیا کہ سودی بینک میں جاب حرام ہے, سود کا لکھنے والا, سود کا دینے والا, سود لینے والا, سود پہ گواہ بننے والا, چاروں پر لعنت ہے, تو بھائی سودی بینک میں آپ کے لیے جاب کا آپشن ختم ہو گیا, بس ختم. بحث کر کر کے اپنی عمریں ضائع مت کرو. عورت پہ پردہ فرض ہے تو اس کا مطلب فرض ہے. اب وہ اس بحث میں ایکچولی اس زمانے میں تو یہ تھا, تو اس زمانے میں ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات, روزہ فرض کا مطلب کل پیپر دینا ہے تو بھی فرض ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب نے جو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ نکالا ہے نا کہ اگر صبح پیپر دینا ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, یہ اپنی خود ساختہ شریعت ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم, اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے گا اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. صرف مسافر مریض کو رخصت دی, اس کے علاوہ کسی کو رخصت نہیں ہے, تو رکھنا پڑے گا آپ کو. نماز پڑھنی ہے ہر قیمت پہ. بیمار ہو, کیسے خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں نماز چھوڑ دیتی ہیں, جہازوں میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, بیمار ہو گئے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, ابا کی طبیعت چونکہ خراب ہے تو نماز, بھائی اللہ نے آپشن نہیں رکھا ہے نماز چھوڑنے کا, پڑھنی پڑے گی آپ کو. بیمار ہو, فالج میں آ گئے, شوگر میں آ گئے, کچھ بھی ہو, طریقہ آسان کر دیا, بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو, قضا کرنے کا آپشن نہیں ہے. تو ہم چونکہ کنفیوز ہیں نا, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, تو کنفیوز آدمی کسی بھی چیز میں مطمئن نہیں ہوتا. آپ لاہور جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں چلو پہلے کھانے والے جاؤں یا پہلے لاہور جاؤں یا پہلے کوئٹہ کی چکر لگا لوں, تو اور گاڑی اس اسٹائل میں ڈرائیو کر رہے ہو تو گاڑی کی سپیڈ بولو بھائی ہوگی, 5ویں گیئر میں ڈالو گے ہی نہیں. آپ یہی سوچتے رہو گے یار پشاور مناسب رہے گا یا لاہور مناسب رہے گا, یا تو دونوں ایک ہی راستے پہ آ رہے ہو نا, پھر تو ٹھیک ہے. دونوں کا راستہ اگر الگ الگ ہے تو آپ کو کسی بھی سفر میں مزہ نہیں آئے گا. ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اسلام کے علاوہ کفر کا راستہ وہ بالکل اپوزٹ ہے. دونوں راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو کسی بھی راستے پہ چلنے کا مزہ نہیں آئے گا. تو ایک چیز پہ ڈٹ جائے, من رضی باللہ ربا, اے اللہ تو میرا رب ہے, بس میں اس پہ مطمئن ہو گیا, جو تو کہے گا وہ حرف آخر. وبالاسلامی وبی محمد النبی اور وبالاسلامی دینا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اسلام, بس اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر مزہ آئے گا اسلام کا انشاءاللہ. پھر ایسا ٹیسٹ ہے نا اسلام میں, ایسی لذت ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے, اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایسی لذت اللہ نے رکھی ہے اسلام میں, اور لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ممن کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیؤتی بالمنشار فیوضع علی مفرق راسه ثم یجعل شقین ولا یصده ذلك عن دینی. فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کو جو اسلام پہ چلتا تھا لایا جاتا تھا, اس کے لیے گڑھا کھود کے اس کو اس میں آدھا دفن کیا جاتا, پھر ایک آڑا لا کے اس کے سر کے بیچ میں رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے, مگر وہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیونکہ نیچر ہے نا, انسان کی فطرت ہے یہ. پھر اس پہ جب آپ چلو گے تو آپ کو خوش رہنے کے لیے گٹکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, زنا کی ضرورت نہیں پڑے گی, ڈراموں فلموں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آ رہا. بھائی پہلے عادت تو ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. دیکھو یہ جب کمپنیاں نئی نئی پروڈکٹ جب ان کی مارکیٹ میں آتی ہیں تو لوگوں کو اس کا عادی بنانے کے لیے فری میں بانٹتی ہیں, کہتے ہیں نا تھوڑا ٹیسٹ گین ہونے دو. کتنی لذیذ چیز ہو, پہلی دفعہ لذیذ نہیں لگتی انسان کو, وجہ اس کی ہے کہ اپنی عادت خراب کر دی اس نے. شہد مزے کی چیز ہے, اچھا لگتا ہے آج کل بچوں کو, چاکلیٹوں میں زیادہ مزہ ہے, شہد پلاؤ مزہ ہی نہیں آئے گا, پی جائیں گے. دیسی گھی پلاؤ, حالانکہ لذت کس میں ہے؟ وہ بھائی دیسی گھی میں, ہمیشہ سے کھاتے آ رہے لوگ, مرتے ہیں دیسی گھی پہ, ملتا نہیں. دودھ میں لذت ہے, وہ نہیں پئیں گے, چائے پئیں گے اس کی جگہ. تو آپ نے اپنا ٹیسٹ چونکہ خراب کر دیا ہے تو کچھ دن ٹیسٹ گین, بولتا کیوں نہیں یار, کیا ہو گیا, کرنا پڑے گا. کچھ تھوڑا سا عادت ڈالنی پڑے گی, پھر مزہ آئے گا. آپ کو پتہ ہے زیتون ہمارے یہاں نہیں کھایا جاتا, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں عجیب سا کھائے نہیں آ رہا, حالانکہ وہ زیادہ مزے کا ہے. جن کو زیتون کی عادت ہے وہ یہ
یہ تیل نہیں کھا سکتے, وہ تو پیتے ہیں بوتلیں بھر بھر کے زیتون کی. تو ہمارا ٹیسٹ منہ کا خراب ہو چکا ہے, ہمیں زیتون اچھا نہیں لگ رہا, ہمیں دیسی اچھا نہیں لگ رہا, ہمیں دیسی انڈا اچھا نہیں لگ رہا, آج کل دیسی مرغی اچھی نہیں لگ رہی, دمبے کا گوشت, دمبے کی چربی اچھی نہیں لگ رہی. اب بولیں گے لوگ کیا مثالیں دے رہے بھائی ہیں, تو ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. اچھا 2-3 منٹ ہیں, وہ چندہ بندہ کر رہے ہیں نا, انہوں نے کہا پہلے کیا کرو ورنہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. ہاں سنو تو نیت بات. تو ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. کسی بھنگی کو پہلی دفعہ نہلاؤ وہ بے ہوش ہو جائے گا کہ یار یہ کیا, میں صاف ستھرا کیوں ہو گیا ہے, یہ کیا ہو گیا, یہ بدبو ہی نہیں آ رہی. اور بھائی کچھ دن نہا دھو کے سفید کپڑے خوشبو لگا کے اس کو گن پوائنٹ پہ اس کو سروس کروانی پڑے گی تھوڑے دنوں تک. اس کے بعد اس کو اس میں اتنا مزہ آئے گا, وہ کہے گا یار اس گوبر میں تو بدبو تھی, مزہ تھوڑی تھا. تو کچھ تبھی تبلیغ والے چلہ لگواتے ہیں جماعت میں کہ 40 دن انسان کسی چیز کو پراپر کرتا ہے تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بھائی تبلیغ میں نکل کے چلہ تو لگاؤ نا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ چلہ لگایا وہ بھی انسان کا بچہ نہیں ہے. تو بھائی وہ 40 سال اس نے گند میں گزار دیے تو چلے کا وہ اثر ہوا نہیں اس کے اوپر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلے کی اہمیت کم ہے, اس نے تو کچھ نہ کچھ سیٹنگ کی ہے, لیکن وہ بھی ایک حد تک کر سکتے ہیں نا. تو اس کے لیے پھر کہتے ہیں بھائی 4 مہینے لگا لو, 3 چلے لگاؤ, تمہارا ایک چلے سے سیٹنگ پہ آنے والے نہیں ہو. پھر اس میں اس پر بھی مدار ہوتا ہے کہ چلہ کن لوگوں کے ساتھ لگا رہے ہیں. اگر جن کے ساتھ لگا رہے ہیں وہ سارے ایک ہی جیسے ہیں تو وہ چلہ وہ 4 مہینے بھی لگا لو گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. صحبت کن لوگوں کی ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ جو نیک ہیں, عبادت گزار ہیں, راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگنے والے ہیں, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے, ان کے ساتھ سہروزہ لگاؤ گے تو وہ عام آدمی کے ساتھ چلے کے برابر. تبھی تو صحبت کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے. صحابہ صحابی کیوں بنے, نبی کی صحبت اٹھائی ہے. علم تو بہت سے تابعین کے پاس صحابہ سے زیادہ تھا. بعض تابعین اتنے بڑے عالم گزرے کہ صحابہ بھی ان کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے, لیکن درجہ کس کا زیادہ ہے, کیونکہ بھائی صحبت نبی کی اٹھائی ہے. تابعین کا درجہ زیادہ ہے یا آج کسی عالم کا؟ بہت سے تابعین عالم نہیں تھے, مقام بڑا ہوں کیونکہ انہوں نے کس کی صحبت اٹھائی, صحابہ کی. تو اہل اللہ میں کس کی صحبت میں, آپ تبلیغ میں وقت نہیں لگا سکتے, کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, کچھ ٹائم ان کے ساتھ گزارو گے تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹیسٹ گین ہونا شروع ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے اسلام کی لذت اور اسلام کا ذائقہ. پھر اسلام سے پیچھے ہٹنا آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, بعض دفعہ غلطی بھی ہو جاتی ہے انسان سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کی نماز کے بعد ایک نکاح ہے, بڑا خاندانی نکاح ہے. ہماری مسجد کے انتظامیہ کے ایک بڑے سرکردہ کارکن ہیں اور انتظامیہ کے ممبر ہیں, ان کے بڑے بیٹے کا, بڑا بیٹا ہے نا, بڑے بیٹے کا نکاح ہے. ماشاءاللہ دولہا بن کے بیٹھے ہوئے بھی ہیں, ماشاءاللہ عالم بھی ہیں, سال بھی لگا ہوا ہے ان کا تبلیغ میں ماشاءاللہ. تو ان کا جمعے کی نماز کے فوراً بعد نکاح ہوگا, آپ حضرات بیٹھیں. کراچی میں مساجد میں نکاح کا رواج بہت بڑھ گیا الحمدللہ. پنجاب میں بھی ہے مگر تھوڑا کم ہے. دیکھو مسجد کیسی پیاری جگہ ہے, نماز کی جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, وہاں کتنا سادگی سے نکاح ہو جاتا ہے, کتنی برکتیں ہیں. تو اس کو رواج دینا چاہیے مساجد میں نکاح کو. عجیب بات ہے, دنیا کی ہر قوم نکاح کرتی ہے اپنی عبادت گاہوں میں. عیسائی کہاں نکاح کرتے ہیں بھئی, یہ ہو رہا ہے نا, عیسائی کہاں نکاح کرتے ہیں, چرچ میں. ہندو اپنے پنڈتوں سے پڑھواتے ہیں. تو یہ دنیا کی ہر قوم میں ہوتا ہے. آج کل نکاح عدالتوں میں شروع ہو گیا ہے. تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, جائز تو کہیں بھی ہے. کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا, کہیں بھی معاملہ طے ہو گیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا دیا. لیکن جب کوئی جگہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہی ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر جگہ کون سی ہے, مسجد ہے. تو اس کو رواج ڈالنا چاہیے. اس کی ایک برکت ہوتی ہے, ایک روحانیت ہوتی ہے, اس میں گناہوں کی طرف توجہ نہیں جاتی. بھئی کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, دوسرا بار بار اس پر بات ہوتی رہتی ہے, نکاح کو آسان بناؤ, آسان بناؤ, آسان بناؤ, ٹینشن فری بناؤ نکاح کو. زنا کو مشکل ہونا چاہیے, نکاح کو آسان.
تو اس نکاح کو آسان کیسے کیا جائے گا؟ جہیز ختم کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی بیان پورا ہوا نا. جو اسلام پہ مکمل راضی ہو تو اسلام میں جہیز ہے. سارا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ لڑکے پہ ڈالا ہے. نان نفقہ لڑکا کرے گا, مہر لڑکا دے گا, اور اللہ بھلا کرے گھر کا سامان سارا کون لے کے دے گا؟ لڑکا دے گا. تو سارا وہ اسٹینڈرڈ بھی وہی ہونا چاہیے جو لڑکی والوں کا اسٹینڈرڈ ہے, اس حساب سے. تو سارے خرچے اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالے ہیں, اور اللہ نے قرآن میں مرد کی فضیلت اسی بیس پہ بیان کی ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اب لوگ نیچے بڑھے ہیں نا تو ثواب زیادہ ملے گا. پیچھے لوگ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں نا, وہ دیکھ رہے ہیں. تو الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کو ہم نے حاکم بنایا ہے. عورت غلام نہیں ہے, محکوم ہے. محکوم میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے. دیکھو جو بھی وزیر اعظم ہے, جو بھی صدر ہے, وہ حاکم ہے. ہم کیا ہیں؟ محکوم ہے نا. اب خواتین کہتی ہیں ہم کیا مرد کے ماتحت ہیں؟ تو بھائی جب آپ حکومت کے ماتحت ہو کر اس میں ذلت نہیں ہے, پولیس کے ماتحت ہوتے ہیں نا نیچے لوگ, آپ کا باس آپ اس کے ماتحت ہیں, تو یہ کیا مطلب جو امپلائی ہیں وہ غلام ہیں کیا باس کے؟ بھائی ماتحت ہیں. ماتحت کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ میں جاتے ہیں ایک امیر ہوتا ہے باقی سارے ماتحت, تو ہو گئے ہم ماتحت ہیں بھائی. تو ہم یہ تو توہین ہے. توہین کس بات کی ہو گئی؟ دنیا میں کوئی بھی نظام اس وقت تک نہیں چلتا جب تک ایک ذمہ دار اور ایک امیر نہیں ہوتا. تو گھر بھی ایک جگہ ہے نا جہاں لوگ ہوتے ہیں, تو اس میں بھی کسی کو سربراہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ سربراہ ہے, اور عورت اور بچے اس کے ماتحت ہیں. تو ماتحت ہیں. تو اللہ نے بیان کیا کہ مرد کو بھی ہم نے زوجہ پہ کیا بنایا ہے؟ حاکم بنایا. عورت ماتحت ہے. تو اب کیوں حاکم بنایا؟ اس کی دو وجہ اللہ نے بیان کی ہیں. ایک بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ نے بعض کو بعض پر ویسے ہی فضیلت دی ہے. کچھ صلاحیتیں اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ دی ہیں اس بیس پر. وہ گاڈ گفٹڈ ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ خدا کی طرف سے. دیکھو جنگل میں شیر ہوتا ہے, اور لومڑی ہوتی ہے, اور چیتا ہوتا ہے. اب چیتا کیا مجھے شیر کیوں نہیں بنایا؟ میرے جبڑوں میں وہ طاقت کیوں نہیں رکھی اللہ نے؟ تو اللہ کہیں گے بھائی سب کو ایک جیسا میں نے نہیں بنایا. ہم کیا ہمیں پیغمبر کیوں نہیں بنایا؟ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم میں جو قوم کا سردار کو اللہ نے پیغمبر کیوں نہیں بنایا, ایک یتیم کو کیوں بنایا؟ تو اللہ نے کہا کہ اہم یقسمون رحمت ربک, اللہ کی رحمت ہے, کیا تم ٹھیکیدار ہو اس رحمت کی تقسیم کے؟ اللہ جس کو چاہے تو دے جو نعمت دے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو آدمی بنا دیا, عورت کو عورت بنایا. تو اس کی ایک وجہ تو اللہ نے مرد میں کچھ صلاحیتیں زیادہ رکھی. دوسری وجہ جو اصل میں فوکس کر رہا ہوں, بما انفقوا من اموالہم, اللہ فرماتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ مرد عورت پہ مال, بولو نا بھائی, خرچ کرے گا. یہ اسلام میں سسٹم 100% غلط ہے کہ عورت بھی کمائے اور مرد بھی کمائے, اور مرد عورت کی کمائی کھائے, عورت اپنی کمائی خود, مرد ذمہ داری نہ اٹھائے. یہ اسلام نہیں ہے. میں کہتا ہوں پورے گورے بن جاؤ یا پورے مسلمان بن جاؤ, یہ بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو؟ خواتین کہتی ہیں ہم جاب کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم جاب ایکچولی آج کل گزارا نہیں ہوتا یہ ہو. پھر بھائی جاب جب کر رہے ہو تو یہ کہاں سے لیا تم نے کلچر؟ انگریزوں سے. تو پھر انگریزوں کو پورا فالو کرو. پھر آپ کے میاں کا اگر کسی عورت سے آنکھ مٹکا چل رہا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ انگریز میں عورتیں جب جاب کرتی ہیں تو وہ شوہر بھی ان کا پھر پابند نہیں ہوتا, اس کی 10-20 گرل فرینڈ بھی ان کا کلچر اجازت دیتا ہے, قانون بھی اجازت دیتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پورا فالو کرو نا. یہ کیا آدھا اپنے مطلب کا ادھر سے, اور جہاں ادھر مزہ آ رہا ہے وہ وہاں سے, اور جہاں ادھر مزہ آ رہا ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ پھر دوبارہ بیان شروع ہو گیا. یہ تو یہی ہو رہا ہے نا آج کل. بھائی اسلام نے اگر مرد پر ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہیں کہ ساری زندگی تم نے کھلانا ہے اور ادھر ادھر آنکھ مٹکا کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ حقوق بھی دے دیے نا, کہ اب یہ تمہارے یہ گھر سے نکلنے سے پہلے تم سے پوچھے گی تمہاری اجازت کے بغیر گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکل, تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے سکتی, تمہاری پرمیشن کے بغیر فون پہ نہیں بات کر سکتی. یہ نہیں کہ اب 24 گھنٹے آپ سے پرمیشن لیتی رہے, لیٹر لکھ کے دے. مطلب یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں جگہ اس کا بات کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو تم اس پہ
روک سکتے ہو. کیونکہ ہر چیز کو غلط لے کے جاتے ہیں نا, ہر دفعہ فون کرنے سے پہلے پوچھے کہ میں امی سے بات کر لوں, ابا سے بات کر لوں, یہ نہیں مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا بیگم کا, تو آپ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں, اس بیس پہ اس کا نان نفقہ بند کر سکتے ہیں آپ, کہ بیسک رائٹس ہیں جو اللہ نے آدمی کو دیے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اللہ, اب آدھے ادھر سے لے رہے ہیں, آدھے بولو بھائی ادھر سے لے رہے ہیں, تو پھر کہیں بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے. تو پیڑے کھانے کا شوق ہے بس ہمیں نا, پیڑے کھانے کا شوق ہے کہ اسلام کے حقوق پورے لیں, ذمہ داریاں جو اسلام نے لگائی ہیں وہ ادا نہ کریں ہم. تو اب اللہ تعالیٰ نے بھائی مرد کو جو فضیلت دی ہے گھر کا سربراہ بنائے, اس کی بڑی وجہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مال کون خرچ کرے گا, بولو بھائی, ڈبل بیڈ کون لے کے دے گا, الماری کس کی ہوگی, بیگم کے کپڑے جس الماری میں رکھے جائیں گے وہ الماری کس کے پیسوں سے خریدی گئی, بولیں شاباش, سبق ہے, غیرت دلا رہا ہوں, غیرت بولیں. تکیہ کی پیسے کون دے گا, وہ ڈنر سیٹ جس میں پلیٹیں بیگم کھائے, پلیٹوں میں کھائے, پلیٹیں تو نہیں کھائے گی خیر, پلیٹوں میں جو چیزیں کھائے گی وہ پلیٹیں کس کے پیسوں سے ہوں گی, مرد کے پیسوں سے ہوگی. جو زیور اس کے گلے میں ڈلے گا وہ کہاں سے آئے گا بھائی, بولو نا بھائی, کیا ہو گیا, آدمی کے پیسوں سے ہوگا. جو میاں ہیں, میاں یا میاں کا ابا وہ اگر سخی ہے تو وہ ابا, یہاں تو ماشاءاللہ ابا بڑے سخی ہیں تو وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ برخوردار کی شادی. تو یہ سارے خرچے اللہ نے کس پہ ڈالے, صوفے میں جو مہمان آ کے بیٹھیں گے تو وہ صوفے کس کے ہوں گے بھائی, چاہے وہ فولڈنگ ہو چاہے وہ قابل فولڈ نہ ہو, وہ آپ کی ہیڈک ہے. لیکن پیسے کس کے ہوں گے اس صوفوں پہ, پیٹی کس کی طرف سے ہوگی, بولو نا, بول, سبق یہ کلاس ہو رہی ہے باقاعدہ. اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں, میں نے نہیں بٹھایا, جانا چاہے جا سکتا ہے, اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہو. تو وہ جو ہے نا پلیٹیں کس کی ہوں گی بھائی, چولہا کہاں سے آئے گا, مرد کے پیسوں سے. تو اتنا اچھا, مہر کون دے گا, مرد. مہر 25,000 5,000 2,500 ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, اور جہیز ایڈوانس میں 8-10 لاکھ کا پہلے سے پہنچ چکا ہوتا ہے. مہر میں معافی کا آپشن بھی ہے, جہیز میں معافی کا آپشن بھی, وہ ایڈوانس میں لیا جاتا ہے, وہ معافی کا آپشن ہی ختم ہو گیا. تو بھائی ہندو بن جاؤ, پنڈت سے نکاح پڑھواؤ یار جا کے, پتہ نہیں مجھ سے کیوں پڑھوا رہے ہو آپ لوگ آ کے, پنڈتوں سے پڑھواؤ نکاح, کیوں مولویوں کو ٹائم ضائع کرتے ہو. تو اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کیا ایک بات بڑی خاندانی ذہن میں آئی تھی, نکل ہی گئی یار, کسی نے بدعا دی ہوگی ابھی وہ کہ یار ہمارے راز فاش کر رہا ہے یہ مولوی صاحب, بہت غلط کر رہا ہے. ہاں, نکاح کے موقع پہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے, تو وہ کس کے ذمے ہے, بارات کا تو لفظ ہی اسلام میں نہیں ہے. ڈکشنری میں, عربی ڈکشنری میں بارات کا لفظ کیونکہ ایک چیز ہی نہیں ہے تو وہ ڈکشنری میں آئی نہیں, عربوں کے کوئی تھا ہی نہیں نا. یہ عربی تو بڑی فصیح زبان ہے, ہر چیز کا لفظ ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے الفاظ موجود ہیں, ایک ایک چیز کے 10-10 الفاظ ہیں. لیکن بارات کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں, نہ بارات کا کھانے کا لفظ ہے, ولیمہ ہے, ولیمہ یہ کون کرتا ہے بھائی. تو نہ بارات کا کھانا ہے اسلام میں, نہ جہیز ہے. وہ لڑکی والے آئیں بھائی, وہ نکاح پڑھ کے چلے جائیں, اگلے دن لڑکا پہنچ جائے یا رات ہی کو لڑکا رخصتی کرے, اس کے بعد کھانا کھلا دے اپنے رشتہ داروں کو بھی اور دلہن کے رشتہ داروں کو بھی, بیٹا بیٹھو شاباش. تو یہ ساری چیزیں میں دیکھو یک طرفہ نہیں ہوتا, یہ معاملہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بعض دفعہ لڑکی والے جہیز نہیں دے رہے ہوتے, لڑکا اور اس کے ابا اس کو مجبور کر دیتے ہیں. بعض دفعہ یہ نہیں لے رہے ہوتے, وہ زبردستی دے دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے, قوم کو کیا منہ دکھائیں گے, بیٹی کو کیا دیا. تو یہ منہ دکھانے کے چکر میں پھر اتنی کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے قوم کو کیا دکھانا ہے, یہ چند چیتھڑے دے کے بیٹی کو بھیج دیا ہے, محبت ہی نہیں ہے بیٹی سے, کیا دیا تم نے. ابھی تمہیں سارے بیانات سمجھ میں آئے تھے مولانا صاحب کے, ویسے نماز تو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, جہیز میں اسلام نظر آیا. یہ تانے ملتے ہیں نا. تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کرتے 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 اب ظاہر ہے تھوڑا اس لیے دینا ہے کہ لوگوں کا منہ بند ہو, تو لوگوں کا منہ تھوڑے پہ بند نہیں ہوتا. کچھ مثال تو نامناسب سی ہے, چھوڑیں بھی, اتنی بھی نامناسب مثالیں دینا مناسب نہیں ہے. تو بہرحال آدھا لفظ تو نکل چکا تھا لیکن ریورس کیا میں نے.
تو تھوڑے سے لوگوں کا منہ بند نہیں ہوتا, تھوڑے سے نہیں بند ہوتا. وہ پھر کمپٹیشن دیکھو نا, مجھے انڈیا میں ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی, جہیز کا نا پورا تمبو لگا کے جہیز کی نمائش ہو رہی ہے, نمائش ہو رہی. انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں الحمدللہ بہت سو سے, لیکن کچھ چیزیں ہندوؤں سے انہوں نے لی ہیں اور کچھ چیزیں ہم نے بھی ہندوؤں سے لی ہیں. تو جو ہندوؤں کو فالو کرتے ہیں وہ جیسے ہم کرتے ہیں تو وہاں بھی بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ وہ باقاعدہ نمائش ہو رہی ہے, پبلک کو لائن لگا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹھ صاحب نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا ہے. کیا جہالت ہے, کتنی جہالت ہے. یہ کوئی فخر کرنے کی چیز ہے؟ آپ نے اپنی بیٹی کو, کوئی آدمی مولوی صاحب کو گفٹ لا کے دیتا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کو نیٹ پہ اپلوڈ کر رہا ہے, میں نے مولوی صاحب کو اتنے پیسے دیے تھے. مولوی صاحب کو غصہ آئے گا نا, او بھائی تو اگر دے بھی دیے تھے تو دنیا میں کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے بھائی؟ تو بیٹی کو یہ دے رہے ہو تو بیٹی کو بھی غصہ آنا ہے, ابا میں آپ کی بیٹی, آپ نے مجھے دیا تو پبلک کو کیوں بتا رہے ہیں؟ داماد کو بھی غصہ آنا چاہیے کہ بھائی اگر آپس میں ہمارا آپس کا معاملہ ہے دے دیا تو پبلک کو کیوں بتا. لیکن کسی کو بھی غصہ نہیں آتا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جہیز دنیا کو دکھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. تو جب دکھانے کے لیے تو دکھانا تو پڑے گا نا میرے بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹی کو کے بارے میں ڈر ہو کہ سسرال میں جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی تحفظ ہونا کہ کچھ مسائل نہ کھڑے ہو جائیں, تو چیک دے دیا کرو. 25 لاکھ کا چیک دے دیا, چپکے سے پکڑا دیا, بیٹا یہ تمہارا چیک ہے, اگر کوئی اللہ نہ کرے سسرال میں ہوا کچھ مسئلہ ہوا تو یہ بینک میں تمہارے اتنے پیسے پڑے ہوئے, یا اتنا گولڈ چپکے سے, داماد کو پتہ بھی نہ چلے. صحیح ہے نا, کیونکہ پتہ چلے گا تو بہت اچھے داماد بھی ہوتے ہیں جو یہاں جو داماد بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ پھر بیگم کے سونے پہ نظر, کیا خیال ہے, تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے فرمایا اگر بہت ہی محبت ہے تو یہ دے دو, لیکن یہ کوئی نہیں دے گا. صوفے دیں گے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے, سونے کے سکے جو چپکے سے دیے جاتے ہیں پرس میں ڈال دیے جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. یہ بیڈ نظر آ رہا ہے, یہ صوفے نظر آ رہے ہیں, الماری نظر آ رہی ہے, پورا قارون کا خزانہ. تو بھائی میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ مل جل کے اس رسم کو ختم کرو. پھر بھی میں کہتا ہوں اگر لڑکے والوں نے پورا زور لگا دیا, لڑکی والے نہیں مانتے, زبردستی دے رہے ہیں, تو پھر آپ زبردستی روک نہیں سکتے, کیونکہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو گفٹ دے رہا ہے نا, تو آپ کو شرعاً اختیار نہیں ہے اسے روکنے کا. تو اس لیے پھڈے بازی نہ کریں, اس میں مضبوط لہجے میں بتا دیں کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا. اور لڑکے کا جو باپ ہے نا وہ اپنی بیگم کو بھی بتا دے, کیونکہ بعض دفعہ جب لڑکی کا باپ رخصت کر کے بھیجتا ہے بغیر جہیز کے تو وہ تانے پھر اسے سسرال میں ساری زندگی, بولو نا بھائی, ملتے ہیں. لائی کیا چند چیتھڑے, یہ ساسوں کی طرف سے, لائی کیا چند چیتھڑے, اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. یہ بڑے پرانے ڈائلاگ ہیں جو ساسیں سیکھتی ہیں, باقاعدہ آرڈر پہ ان کو سکھائے جاتے ہیں کہ اس طرح سے اس اسٹائل میں بہو کے سامنے آپ نے یہ بولنا ہے, کوئی الٹا سیدھا ایسا نہیں کہ جو گلے پڑ جائے تانا. تو بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے لڑکی کے باپ کو, یار پتہ نہیں کیا بنے گا وہاں جا کے, تو وہ دے رہا ہوتا ہے, تو وہ رشوت کے حکم میں ایسا جہیز. بعض دفعہ واقعی محبت سے ہی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ محبت سے دے تو رہے ہو, لیکن آپ دیکھو کہ یہ اسلام میں ایک چیز کو پسند نہیں کیا گیا, تو ایسی چیز کو پروموٹ کرنا, محبت کا کچھ اور طریقہ ایجاد کر لو, ٹھیک ہے نا. وہ طریقہ یہی ہے کہ سونے کے سکے پرس میں ڈال کے دے دیا, یا بیگم بچی کو بتا دیا دیکھو یہ تمہارا سونا ہے, گولڈ ہے, یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے, جس دن تمہاری شادی ہونی تھی میں نے سوچا تھا اس دن ہینڈ اوور کروں گا, لیکن ابھی تو فی الحال چلی جاؤ, یہ لاکر میں پڑے ہوئے ہیں تمہارا, جب تمہیں ضرورت ہو تو یہاں سے لے لینا. ایسا یہ محبت کا طریقہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, ہے ہی نہیں, چل ہی نہیں رہا. پھر باقی بعد میں آپ جو چاہیں دیں بیٹی کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچی کو کبھی زندگی میں کوئی گفٹ ہی نہیں دینا. گھر بس گیا, موقع ختم ہو گیا, پھر آپ کی بچی آپ کا داماد, پھر تو داماد کو آپ لینڈ کروزر خرید کے دیں. آپ اللہ کرے میرے سسرال والے بھی سن رہے ہوں. پھر تو بھائی جب موقع ختم ہو گیا تو جو مردی آپ کا داماد ہے, بیٹوں کی طرح ہوتا ہے داماد, تو سمجھنا چاہیے اس کو بیٹوں کی طرح. پھر آپ دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ داماد کو واقعی بیٹا سمجھ کے دے رہے ہیں. ابھی نمائش کا عنصر زیادہ ہوتا ہے, گفٹ کا عنصر کم ہوتا ہے. بعد میں کون دیتا ہے, بعد میں تو داماد سے اس کی تنخواہیں پوچھ کے اس کو اور ٹارچر کرتے رہتے ہیں, ابے تو کیا کھلا رہا ہے, وہ اوپر سے مجھ سے پیسے مانگنے آ جاتا ہے بھائی. تو بعد میں آپ کا داماد ہے, آپ کی بیٹی ہے, بھائی پال لو پورے, اگر نیک داماد ہے تو پورا پالنے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. بچی کا گھر بسے گا اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, تو آپ جانے, آپ کا سسرال جانے, صلہ رحمی ہے,
جتنا اچھا سلوک کریں گے داماد کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ یا سسر بہو کے ساتھ, تو بہت اچھی بات ہے. ہم ہدیے سے, گفٹ سے منع نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ رسومات ہیں, نمائش زیادہ ہے, غریب باپ ٹینشنوں میں آئے ہوئے ہیں کہ شادی کیسے کریں بچوں کی, تو اس لیے سادگی اور خرچہ, بولو بھائی, کم سے کم خرچہ. حدیث میں آتا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونہ, سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. ہم کہتے ہیں جتنی دھوم دھڑکے سے ہوگی اتنا ہی مزہ ہوگا, نہ وہ وقتی مزہ ہے, وہی ہے جو چرس اور ہیروئن کا ہوتا ہے. جتنا سادگی سے ہوگی اتنا ہی اس نکاح میں لذت زیادہ, آسانی سے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا, تو وہ پھر مصروف اتنے تھے, وہ کہتے تھے میں نکاح نہیں کروں گا. ان کی بہت زیادہ مصروف لائف تھی. انہوں نے کہا میں نہیں نکاح کرتا, کیونکہ سارا دن وہ کتابوں میں لگے رہتے تھے. تو ان کی غالباً چچا زاد بہن تھی, خالہ زاد بہن تھی, تو رشتہ داروں نے زور ڈالا بھائی نکاح کر دو حضرت شیخ الحدیث سے نا, کہ بھائی اب آپ کی کزن ہے, آپ نکاح کر لیں, بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں. بہت اصرار کیا, تو ایک دن انہوں نے جب بہت اصرار کیا, انہوں نے کہا چلاؤ پھر ابھی پڑھاؤ نکاح. لوگوں نے کہا یہ کیا بھائی, کہہ رہے ہیں بھائی اگر کرنا ہے تو پھر ابھی کراؤ, میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے, ابھی کراؤ نکاح. بس ٹھیک ہے, گھر بیچ دو, رخصتی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, آپ ہماری بیوی بن جائے گی, پھر ہم خرچہ اٹھائیں گے اور جو اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے. تو لوگ ایسے مانتے نہیں ہیں, لوگوں کہتے ہیں یہ کون سا ہو رہا ہے نکاح. تو کہتے ہیں بھائی یہ میرے پاس اتنے بکھیڑوں کا ٹائم, آج کل اصل میں فالتو ٹائم بہت زیادہ ہے. اتنا ٹائم ہے, شادی کی 6 مہینہ پہلے تیاریاں ہو رہی ہیں, تو وہ والے آ رہے ہیں تو یہ والے جا رہے ہیں, پھر وہ آ رہے ہیں تو پھر یہ والے جا رہے ہیں, تو پھر وہ بری کی رسم آ رہی ہے, پھر وہ والے آ رہے ہیں, پھر پھڈا ہو گیا تو ان کو منا رہے ہیں. پھر انہیں ایک بات ایسی کہتی تھی جو ان کو بری لگی تھی, تو اس کا مطلب تلاش کیا جا رہا ہے ڈکشنری میں, پھر اس مطلب کا صحیح مطلب نکال کے پھر ان کو منایا جا رہا ہے, پھر ڈانٹا جا رہا ہے, پھر یہ ہو رہا ہے. وہ اس میں بسا اوقات منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پھر وہ بڑے ٹینشنیں, میں تو بھگت چکا ہوں یہ ساری ٹینشنیں. تو بھائی ٹینشن فری زندگی گزارو. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کہا بھائی اگر کرنی ہے تو ابھی نکاح پڑھاؤ, ورنہ جاؤ یہاں سے, ٹائم نہیں ہمارے پاس یہ استخارے نکالنا اور پھر یہ کرنا اور وہ کرنا نہیں ہے. اپنی بچیوں کی شادی بھی ایسے کی انہوں نے. بیٹیاں جب جوان ہوئیں تو کچھ نوجوان تھے جو ان کا خیال تھا کہ یہ میری بچی کے لیے مناسب ہے, ان سے بات کی, وہ راضی ہو گئے, تو بڑے فخر سے راضی ہو, حضرت اس سے ہماری سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ سے کہ بچیوں سے ہماری شادی ہو. تو ایسے ہی جب وہ راضی ہو گئے تو مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنی بیٹیوں کا نکاح بیان کر رہے تھے. بیان کے آخر میں اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی ان لڑکوں سے پڑھا دیا. پھر انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی, اس پہ لوگوں نے تبصرے کیا کیے, اتنے نیگیٹو لوگوں نے تبصرے کیے, ایسے ہوتی ہے بچیوں کی شادیاں, ایسے ہی کچھ چند نوجوان نظر آئے پکڑا دیں. تو بھائی وہ نوجوانوں کی تحقیق تو ان کو پہلے سے تھی کہ یہ اچھے ہیں, جب ہو گئی تحقیق بھائی صحیح ہے, تو بس اب کیا الگ سے محفل اور مٹھائی کے ڈبے پارسل ہو رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں. تو بھائی اب جب کرنا ہے تو بھائی ٹھیک ہے, ہماری بچی ہے, بچیاں تو گھر سے رخصت ہوتی ہیں, چلو بھائی یہ نکاح پڑھا دیا, اب تمہاری امانت ہے, جب چاہے لے جاؤ. اب یہ گھر بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے, یہ تمہاری ہیڈیک ہے, یہ ہماری ہیڈیک بولو نا بھائی نہیں ہے. اب یہ تمہاری ہیڈیک ہے, گھر میں جگہ ہے نہیں ہے, کمرہ وہ نا اوپر والا کمرہ بن رہا ہے, پھر اس کے اوپر ایک اور بنے گا, واش روم میں ٹائلیں لگیں گی, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا. ابے بھائی تمہاری عمریں کتنی ہیں, جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے نا تو ذہن میں رکھو کہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو, یہ ذہن میں رکھو, یہ بھول جاتے ہیں لوگ, کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو. اور جتنی عمر زیادہ ہوگی اولاد اتنی دیر سے پیدا ہوگی. دیر سے پیدا ہونے کا مطلب آپ دادا بننے سے پہلے فوت ہو چکے ہوں گے. یہ سب چیزیں لوگ سوچ نہیں رہے ہوتے. نہ بچیوں کی شادیاں دیکھنی نصیب ہوں گی, نہ بیٹوں کی شادیاں اور بڑھاپے میں دیکھو گے ابا کو ٹی بی ہے, مرنے والے ہیں, شوگر بہت ہائی رہتا ہے, جلدی سے شادی کراؤ تاکہ بچی کی خوشی زندگی میں دیکھ لیں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور بھائی ایسی عمر میں شادی کیوں کی تھی کہ آپ نے ٹی بی کے تک پہنچے اور بچیوں اور بیٹوں کی شادیوں کی خوشیاں دیکھ رہے ہو. اصل خوشیاں تو جب ہی شروع ہوتی ہیں جب بیٹے جوان ہوتے ہیں. اس خوشی کے لیے جوان ہونا ضروری ہے. خوشی محسوس جوان آدمی کرتا ہے, بوڑھے زیادہ خوشی محسوس کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہوتی. جوانی ہے جس میں زندگی کی رنگینیاں ہیں. جوانی میں بیٹوں کو جوان کر کے بہویں لے کر آؤ, داماد لے کر آؤ جوانی میں, لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ سسر صاحب ہیں یا ان کے کوئی بھائی لگتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے انسان کو. تو یہ سارے جوانی کے کھیل ہیں بھائی. نو عمری میں شادی کرو, اولاد ہو, پھر آپ, اور یہ سب جب ہی ہوگا جب کم سے کم خرچے میں شادی ہو. زیادہ خرچہ کرو گے تو پھر جوانی میں شادی, کیونکہ اس کے لیے پیسہ کمانا پڑتا ہے. ابا تعاون کرتے نہیں آج کل, کہتے ہیں بھائی ہمارے ابا نے نہیں کیا تھا, میں تیرے ساتھ تعاون کیوں کروں.
پھر وہ ہوتے 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 جو 40 سال کی عمر میں جب قرآن کہہ رہے حتی اذا بلغ شدہ، جب انتہائی درجے کی عمر کو پہنچ گیا، اب ریورس ہونا شروع ہو رہا ہے. اس عمر میں جا کے اب کیا کہہ رہے ہیں، چلو اب میں اس قابل ہوا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں 4-5 پلاٹ میں نے الحمدللہ خرید لیے، ایک شادی میں اڑا دو. اور یہ بھی ہر آدمی اس قابل ہوتا نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے 40 سال میں آپ کو ملے گا بھی 38 سال کا، 37 سال، 36.5 اس سے پیچھے تو مشکل ہے. تو پھر وہ ظاہر ہے وہ بھی اتنی دنیا دیکھ چکی ہوتی ہے کہ وہ بھی اتنا کانفیڈنس کہ وہ ماتحتی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس نے اتنی دنیا دیکھی ہے، اتنا کانفیڈنس کہ اس کا ایک اپنا لائف اسٹائل ہوتا ہے جس میں وہ بڑی میچور ہو چکی ہوتی ہے، وہ ساس کو ساس ماننے کے لیے تیار، وہ ایک ماحول میں ڈھل چکی ہوتی ہے. آپ اپنے حساب سے نہیں ڈھال سکتے. تو یہ بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے طلاقوں کے ریشو بڑھ رہے ہیں. تو کرو 40 سال میں نہیں کی تو ابھی کر لیں، بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا، لیکن بہرحال آسان بناؤ میرے بھائی. کیا بناؤ نکاح کو؟ ہلکا پھلکا آسان. ہاں ولیمے میں اللہ نے آپ کو گنجائش زیادہ دی ہے تو اپنی گنجائش کے حساب سے پبلک کو کھانا کھلاؤ. بعض مالدار صحابہ ان کے 3 دن لنگر چلا کرتے تھے ولیموں کے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، جب نکاح کرتے نا تو لنگر کھول دیتے لوگوں کے لیے، کھولے عام 3 دن تک کھلا لنگر چلے گا، جس نے کھانا ہے آ کے کھائے. بڑا دسترخوان لگاتے تھے. تو یہ جو کہتے ہیں نا ولیمہ سادہ ہونا چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ دھوم دھڑکا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ولیمے میں اللہ نے اگر جتنی گنجائش دی ہے تو اس حساب سے کھانا کھلانا یہ کوئی برا عمل نہیں ہے. ہر آدمی کا اسراف الگ ڈیفینیشن ہے. اسراف کی ڈیفینیشن یہ کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلاؤ. تو ہاں اگر چادر ہے تو جتنی چادر ہے اس حساب سے پاؤں پھیلاؤ، تو وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لاؤ بھائی جلدی سے نکاح فارم لکھ رہا ہوں. اچھا بھائی، دلہن اور اس کے والد کا نام سدرہ سلطان بنت محمد سلطان. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جناب آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں سدرہ سلطان بنت محمد سلطان کا نکاح محمد زہیر، بھائی یہ ہونے دو، سدرہ سلطان بنت محمد سلطان کا نکاح محمد زہیر ولد محمد رفیع سے 1 تولے سونے کے عوض میں کروں، اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. بھائی محمد زہیر وہ دن آ گیا، کب سے پیچھے پڑا ہوا تھا میری شادی کرا دو میری شادی کرا، آ گیا آج، تم بہت خوش قسمت ہو. ٹھیک ہے نا. وہ لطیفہ ضرور سن لینا. وہ ایک شیر نے نا شادی ہونے والی تھی، اس نے اعلان کیا، لومڑی سے کہا کہ میرا کارڈ بانٹو شادی کا، اور یہ کوشش کرنا کہ میری بارات میں کوئی گھٹیا خاندان کا گھٹیا آدمی نہ آئے، یعنی جنگل کا جو ہے نا. میں چونکہ شیر ہوں، جنگل کا بادشاہ ہوں، تو شیر ہوں نا، تو شیر کے خاندان میں چیتا آئے، بن مانس آئے اور بھیڑیا آئے، یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں، کوئی گھٹیا نیچ نسل کا جانور نہیں آنا چاہیے. اب کیا ہے جناب، وہ جب بارات جا رہی ہے تو بارات میں دیکھا کہ ایک چوہا ناچ رہا ہے، بڑا ڈشن کر کے نا خوب گھوم رہا ہے، رقص کر رہا ہے اور بڑا ناچ رہا ہے. وہ شیر دولہا بنا ہوا بیٹھا تو اس کی نظر پڑ گئی چوہے پہ، غصے سے لال پیرا ہونے لگا نا. اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا ابھی دیکھو شادی ختم ہوئی پھر میں پکڑتا ہوں اس لومڑی کو، پکڑتا ہوں میں، یہ کیوں اس گھٹیا جانور کو کیوں آنے دیا اس نے، شیر کی شادی ہو رہی ہے، مذاق تھوڑی ہے. اب چوہا ناچے جا رہے ہیں. بالآخر جب رخصتی ہو گئی شیرنی کی، شیر نے لومڑی کو بلا کے انکوائری کی، یہ کیا مذاق ہے، میں نے تجھے منع کیا تھا کوئی گھٹیا جانور نہیں آنا چاہیے. لومڑی نے کہا حضور غلطی ہو گئی. شیر نے کہا گرفتار کر کے لاؤ چوہے کو.
چوہے کو گرفتار کر کے لایا گیا. شیر نے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی, تو میری شادی میں ناچ رہا ہے؟ تو چوہے نے کہا زیادہ شور نہیں مچا, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. شادی سے پہلے میں بھی, ابھی جب ہو جائے گی نا یہ ساری اکڑ, یہ پھونپھا جو ہے نا تیری بھی ختم ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں. تو بھائی یہ لطیفہ سن کے شادی کر رہے ہو نا, صحیح. اللہ تعالیٰ برکت دی بھائی ان کے نکاح میں. اچھا جناب محمد زہیر ول محمد رفیع, میں نے 1 تولہ سونا کے عوض میں آپ کا نکاح سدرہ سلطان بنت محمد سلطان سے کیا, آپ نے قبول کیا؟ زور سے ذرا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے جی. خوب, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پر نصیب فرما. تا دم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر اور فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو ان دونوں خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, دونوں خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا, دونوں خاندانوں کو شیطان کے شر سے, بغض و عداوت سے, غلط فہمیوں سے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جس کی جو جائز مراد ہو اے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.